أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے وقت کے ٹاپک پہ ہم نے روم، اشمام اور سکون محض یہ سب پڑھا تھا الحمدللہ، اور اس پہ ہم نے کافی پریکٹس کی تھی اور الحمدللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی. ہم نے پریکٹس بھی کافی کی تھی. اس میں یہی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ صرف اینڈ کہ ہم نے کیا جانا یہی تھا ہم نے کہ روم میں ہم کیا ہوتا ہے، آخری حرکت جو ہوتی ہے جب کسرہ ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، اس وقت ہم روم کرتے ہیں. اشمام میں پیش ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے، اور جب زبر ہوتا ہے تو نہ روم ہوتا ہے نہ اشمام ہوتا ہے. اور اس میں پھر ہم نے یہاں پہ کیسز دیکھے تھے، ڈسکس کیے تھے. اور روم میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس وقت ہم جب کہ وصل ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے، وصل کرتے نہیں ہیں مگر وصل کی صورت میں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ورڈ، جیسے کہ رجلانی ہے تو اور نوہن ہے، تو وہ نوحن کو نوحی رجلانی، اس نی کے بیس پہ اور ہی کے بیس پہ ہم روم کرتے ہیں. جبکہ اشمام میں کیا ہوتا ہے، وقف والا قاعدہ اپلائی کیا جاتا ہے، جیسے نستعینو تھا یا والمؤمناتو تھا، اور اگر تنوین بھی ہو، ایون تنوین بھی ہو تب بھی ہم پیش کو مطلب ہم ساکن کر دیتے، لائک نستعین، بٹ نستعین کے فوراً بعد ہم راؤنڈ لپس کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اس کو کیسز کو ڈسکس کیا تھا، اور پھر اس میں مد عارض سکون میں کیسز دیکھے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ مد عارض سکون تو ہے مگر مد لین ہے. مد لین میں اس طرح سے کیس دیکھا تھا کہ جب فتحہ یا زبر ہوتا ہے تو ہم نے نہ روم لینا ہے نہ شمام لینا ہے، اور صرف سکون محض ہو جائے گا، محض والا سکون. اسی طرح خاص بات تھی یہاں پہ بھی، اس میں خاص بات کیا تھی کہ مد متصل عارض للسکون میں ہم 2 4 6 حرکت نہیں لیتے، ہم 4 اور 6 حرکت لیتے ہیں، اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ادروائز تو مد عارض للسکون جو ہوتا ہے صرف اس میں 2 4 اور 6 جو وقت کی صورتیں ہیں اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تو زبر ہے، یعنی کہ تو زبر تنوین ہے، فتحتین ہے، زبر 2 زبر ہیں، اس وجہ سے اس میں نہ روم ہوگا نہ شمام ہوگا. اور اس میں اس کے بعد یہاں پہ بھی اس میں صرف فتحہ ہے، زبر ہے، اس وجہ سے نہ رومش ہوگا، شمام بھی نہیں ہوگا، اور یہاں پہ وقت محض ایک ایک حرکت تک ہوگا. اور اس میں بطور دی میں روم ہوگا، یعنی خزائنو میں خزائن، اور وہ بھی پھر شمام ہوگا. اور ہم روم میں کیا کیا تھا کہ چھوٹی سی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ بطور دی شارٹ، یہ بھی ہم نے نوٹ کیا تھا. اور اختلاس بھی میں نے بتایا تھا آپ کو. اختلاس اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں چھوٹی سی حرکت ہوتی ہے روم کی طرح، بٹ روم اور اختلاس میں فرق یہ ہے کہ روم میں صرف زیر ہوتی ہے، کسرہ ہوتی ہے، جبکہ اختلاس میں تینوں حرکتوں پہ ہم اختلاس یعنی کہ چھوٹی حرکت کر سکتے ہیں 1/3، اور وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور غلطی سے ہم بعض اوقات کرتے بھی، مطلب غلطیاں ہم کرتے بھی ہیں کہ ہم اختلاس جہاں پہ نہیں بھی ہوتا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کہیں بھی رہے، جیسے واحدتن ہے تو میں اس کو جلدی میں واحدتن پڑھ رہی ہوں، واؤ میں بہت شارٹ پڑھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کوئی کرے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں اختلاس کیا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا کیا ہے اس کو، مطلب ایز اے مسٹیک بھی ہم اس کو بتا سکتے ہیں. ایز اے مسٹیک بہت کرتے ہیں یہ کام. اب ہم پڑھیں گے وقف محل کے اعتبار سے. اس کی 4 قسمیں ہیں، تام، کافی، حسن اور قبیح. محل کا مطلب یہ کہ کہاں رکنا ہے. اس کی قسمیں جو ہیں آگے ہم فردر ایکسپلین کریں گے آگے جا کے، مگر یہ ساری وہ قسمیں ہیں کہ جس میں ہم اپنی مرضی سے رکتے ہیں، اختیاری اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اختیاری وقف ہے یہ، یعنی وہ وقف جس میں ہم
کسی وجہ سے اپنی ہی مرضی سے رکتے ہیں، تو ہم 4 طریقے سے ہم رکتے ہیں جہاں پہ، اور تو اس کو ہم ایکسپلین کریں گے کہ پھر کون سے اچھے ہیں کون سے برے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں الوقف الاختیاری، یعنی وہ وقف جو ہم نے اختیار کیا خود ہی۔ تو اس میں ہے جائز اور غیر جائز، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ناجائز جس کو کہہ سکتے ہیں، جائز اور ناجائز یعنی کہ غیر جائز۔ جائز میں بھی 3 قسمیں ہیں، مطلب اس میں 3 طریقے سے ہم رکیں گے تو وہ جائز ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہیں، اور جو ایک ہے وہ ناجائز ہے۔ اس کو میں ایک لائن یہاں بھی لگا دیتی ہوں، یہ مسنگ ہے۔ اچھا، جائز میں کیا ہوگا؟ تام، کافی، حسن، ٹھیک ہے، اور غیر جائز کا مطلب ہوتا ہے قبیح۔ قبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت برا، کسی کو اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ بڑی قبیح غلطی کی ہے، یہ بہت بری غلطی کی ہے۔ تو تمام جو جائز ہیں، اس کے بعد یہاں پہ لکھا قبیح کے نیچے لکھا ہے وغیر ما تم قبیح، یعنی کہ جو بھی تام، کافی اور حسن نہیں ہے، اس کے بعد وہ جو بھی چیز قسمیں ہیں وہ قبیح ہیں۔ ہم جب ابھی اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تو تمام قسمیں جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو بھی قسم رہ جائے گی وہ قبیح ہوگی، یعنی کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور تام، کافی، حسن میں اس کو ہم دیکھتے ہیں وقت کے دو، اچھا اس سے پہلے ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ وقت کے 2 قاعدے نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے کہ آیتوں کے سروں پر وقف کرنا مطلقاً سنت ہے، یعنی کہ ہم جب وقف کی بات کریں تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم جب ہر آیت کے اینڈ میں رکتے ہیں وہ سنت ہے، یعنی کہ اس کو تو ہم اس کیٹیگری میں رکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کبھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سنت ہے، پسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھے وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ ہر آیت پہ وقف کرتے تھے، اس کے اینڈ میں وقف کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کہ قرآن مجید میں کوئی واجب یا شرعن حرام وقف نہیں ہے سوائے اس کے جس سے معنی بگڑ جاتے ہوں، یعنی کہ اگر ہم کہیں تام بھی کر رہے ہیں، کافی بھی کر رہے ہیں، کہیں بھی وقف کر رہے ہیں نا، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، کسی کو ہم شرعن نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے سوائے اس کے کہ جس سے معنی بگڑ جاتے ہوں، ٹھیک ہے، معنی بگڑ رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ ادروائز سارے وقت یعنی تھوڑے سے برے ہو سکتے ہیں مگر اس کو حرام کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے، حرام کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ریلیکس بھی ہوں گے۔ اور دوسری تنبیہات بھی یہی ہے نا، اور یہ اس کے لیے ہے جس کو گرامر آتی ہو، تو اس کے لیے ہے، آگے بھی ریپیٹ ہو جائے گا ویسے، کہ اس کا تعلق گرامر سے ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں کروں گی اس کو، جس کو گرامر آتی ہے ان کے لیے یہ ہے خاص طور پہ کہ فائل کو چھوڑ کر فعل پر وقف نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جملہ آ رہا ہے، فعل فاعل ہے اور مفعول بھی ہے، مفعول نہیں بھی ہو، کہیں نہیں بھی ہوتا، پر جہاں بھی جملہ ہے اس میں فاعل یعنی کہ کرنے والے کو چھوڑ کر فعل پر وقف نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی مفعول کو چھوڑ کر فاعل پر وقف کیا جائے گا، اور نہ ہی مجرور کو چھوڑ کر جار پر وقف کیا جائے گا، اور نہ ہی مضاف علیہ کو چھوڑ کر مضاف پر وقف کیا جائے گا۔ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں گی جس کو گرامر نہیں بھی آتی، مگر پھر بھی یہ ساری کو، نہ ہی خبر کو چھوڑ کر مبتدا پر وقف کیا جائے گا، یعنی کہ نام تو لکھا ہوا ہے کہ جیسے آج 14 اگست ہے، آج پاکستان میں 14 اگست ہے، کہ ہے تو نہیں ہے، میں کہہ دوں آج پاکستان، آگے خبر ہی نہیں ہے کیا ہوا بھائی، وہ غائب۔ اس طرح نہ ہی صفت کو چھوڑ کر موصوف پر وقف کیا جائے گا، جیسے اچھی لڑکی کہا جا رہا ہے، اچھی پہ رک جائے اور لڑکی نہ کہیں، اور نہ ہی موصوف کو چھوڑ کر معطوف علیہ پر وقف کیا جائے گا، اور نہ ہی حال کو چھوڑ کر ذوالحال پر وقف کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پورا ایک گرامر ہے۔ اگر میں نے اس کو سمجھایا تو پھر میرے خیال سے ایک اور کچھ اور ہی شروع ہو جائے گا، گرامر کی کلاس شروع ہو جائے گی۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وقف تام تمام سے لیں گے، ٹھیک ہے، تمام یعنی پورا، ٹھیک ہے، پورا تمام۔ وقف تام سے مراد ایسے کلمے پر وقف ہے جہاں اس کے قبل کا معنی مفہوم مکمل ہو جائے، یعنی معنی مفہوم مکمل ہو جائے اور اس کے بعد سے ایسے کوئی لفظی یا معنوی تعلق نہ ہو۔ لفظی مین کہ کوئی میننگ نہیں ہے اس میں، معنوی یعنی کہ اس میں کوئی آپس میں بات کا تعلق بھی نہیں ہے، بات بھی ختم ہو گئی، ٹاپک ہی ختم ہو گیا، یعنی کہ ٹاپک وائز دونوں الگ الگ ٹاپکس ہیں، اور لفظی بھی نہیں ہے۔
اس کو ہم اب جب ڈسکس کریں گے نا پھر سمجھ آئے گا آپ کو. ہر آیت کے اختتام پر جہاں گول دائرہ بنا ہوتا ہے وہاں وقف تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ یاد رکھ لیں وقف تام کی ایک نشانی کیا ہے. اور جگہ بھی ہوتے ہیں بٹ کہاں پر ہوتے ہیں؟ جہاں پہ سرکل آ جاتا ہے، گول دائرہ آ جاتا ہے. یہ جیسے کہ آپ نوٹ کریں آیت کا اینڈ ہے تو یہ آٹومیٹکلی وقف تام ہے. ٹھیک ہے، تمام ہے، یعنی کہ پورا ٹاپک اس طرح ختم ہے کہ یہاں ایک بات ختم ہو گئی. اور یہی وقت کی سب سے افضل شکل ہے. اسی طرح کی کسی قصہ یا صورت اختتام پر وقت بھی اسی قبیل سے ہے. قبیل یعنی کہ اسی گروپ سے ہے. یعنی کہ دو سٹوریز اگر چل رہی ہوں قرآن میں، جہاں پہ ایک سٹوری بالکل ختم ہو گئی ہے، کوئی ایک گروپ کا مطلب ہے اس کی کہانی ختم ہو گئی، اس کی بات ختم ہو گئی، اب دوسری بات شروع ہو گئی ہے، تو وہ بھی وقف تام ہوتا ہے. یعنی کہ وہاں پہ بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اور ایک قصہ بھی. ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں ہے عاد کا ہے، سمود کا ہے، منافقین کا ہے، مشرکین کا ہے، مسلمانوں کی اپنی بات ہے. تو ایک گروپ کی بات ختم ہو گئی، بات ٹوٹل ختم ہو گئی، اب دوسری کی بات چل رہی ہے. تو فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ عدت للکافرین کا مطلب ہے کہ یہاں آیت جو ہے کافروں کی مطلب کوئی بھی ٹاپک چل رہا تھا بٹ وہ اباؤٹ کافرین تھا. پھر آگے آ گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب یہاں ایمان والوں کی بات آ گئی. یعنی کہ ایک ٹاپک پورا ختم ہو گیا اوپر کافروں کا، اب دوسرا ٹاپک شروع ہوا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا. تو اس بیس پہ وقف تام کیا ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آیت کا سائن سے بھی تام پتہ چل رہا ہے، مگر سم ٹائم آیت کا فنش نہیں بھی ہو تبھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب دو گروپس کی بات ہو رہی ہے ڈفرنٹ کی، تو جہاں ایک کی بات ختم تو وہ وقف تام ہوگا. یعنی کہ بہت اچھا ہوگا، یعنی کہ پورا اچھی طرح سے ختم ہو گیا، اس میں ٹاپک ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی ہے، اب نئی بات شروع ہوگی. اسی طرح اس میں بھی اگر ہم دیکھیں سورہ فاتحہ میں یہاں پہ ہر آیت کا اینڈ تام ہے. ٹھیک ہے، ہر آیت کا اینڈ تام ہے. اور اگر ہم تام کسی اور وے سے بھی دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں یہ دعا ہے ساری، یعنی تعریف، اللہ کی تعریف ہے. اور پھر یعنی کہ یہاں سے لے کے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں تک سمجھے تو اللہ کی تعریف تھی، پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک الگ ٹاپک سے آ گیا. اس کے بعد ہم دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تعریف ہے اللہ کی، پھر ہم دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے اینڈ تک. تو یہاں بھی آپ سمجھیں گے نستعین تک ایک ٹاپک تھا، ایک ٹائپ آف تھی پریز، اللہ کی تعریف تھی. اس کے بعد دعا آ گئی، دو ڈفرنٹ ٹاپکس ہو گئے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم ہی سمجھ سکتے ہیں ایک طرح سے ہے اور ایک طرح سے نہیں بھی ہے کہ اس میں ٹاپک بات تو کنٹینیوشن مطلب آپس میں لنکڈ بھی ہیں. ویسے لنکڈ کیسے ہے کہ ہم تعریف کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ہم دوسری کیٹیگری میں بھی ڈال سکتے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا، وقف تعمی کے اور ایگزامپل بھی یہ کیا ہے، ہر آیت کا اینڈ اور سورت کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سورت کا اینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک ایک طرح سے ختم ہو گیا. سورت کا اینڈ بھی وقف تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آخری آیت وہ وقف تام ہے، آپس میں بھی تام ہے بٹ آخری ٹاپک جب وہ تو ہے ہی تام، جبکہ ٹاپک ختم ہو گیا، سورت ختم ہو گئی. اچھا، وقف کافی یہ اس سے تھوڑا نیچے کیٹیگری کا ہے. اچھا، اس میں ہے وقف کافی ایسے وقف جائز، اسے وقف جائز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، وقف کافی جو ہوتا ہے جائز بھی کہا جاتا ہے. اس سے مراد ایسی جگہ پر وقف ہے جہاں اس کے ماں بعد اس کے ساتھ لفظی تعلق تو نہ ہو، البتہ معنوی تعلق ہو. یعنی کہ کوئی معنوی تعلق ہے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو سورہ الفاتحہ کا بھی بتایا، لفظ تو ختم ہو رہے ہیں بٹ اس میں آپس میں کوئی بات ہے، ریلیشن ہے. یعنی کہ معنوی تعلق، یعنی کہ لفظی تعلق کا مطلب ہوتا ہے گرامیٹیکلی. ٹھیک ہے، لفظ کا جب بات ہو رہی ہے تو گرامر، یعنی اس جملے میں ایک گرامر کا سینٹینس تھا وہ پورا فنش ہو گیا، بٹ گرامیٹیکلی تو فنش ہو گیا بٹ آگے اس کے میننگ چل رہے ہیں، بات ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہیں کی ذکر کر رہی ہوں، آپ سے بتا رہی ہوں کہ میں کل الہدا گئی تھی، وہاں پہ میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو دیکھا،
انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ ہر ایک سے بہت اچھی طرح ملی. اب یہ سارے جملے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جملہ فنش ہو رہا ہے پورا پورا گرامیٹیکلی، بٹ اس سب میں لنک کیا ہے کہ میں ایک وہاں کا واقعہ بیان کر رہی ہوں جس میں ایک سیکوینس بھی ہے، جانے کی وجہ بھی بتا رہی ہوں، میں گئی اور پھر میں ملی اور پھر وہ سارا. تو اس میں وقفے کافی اس میں آ رہے ہیں کیونکہ وہ گرامیٹیکلی سب جملے ختم ہو رہے ہیں پر اس میں تعلق ہے. یعنی جس جگہ وقف کیا گیا اگرچہ وہاں بات تو پوری ہو گئی لیکن اس کے معنی دوسرے جملے میں جا کر مکمل ہوں گے. جیسے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھے یہاں پہ یؤمنون ہے تو کافروں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی باتوں کے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہاں پہ آگے پھر ان کی بتائی سزا، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی وجہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں تعلق ہے نا، جملہ ختم ہو گیا، دونوں جملے میں کوئی اس طرح گرامیٹیکلی کوئی وہ نہیں ہے بٹ آپس میں معنوی ہے. تو اس کو کہتے ہیں وقف کافی. تو یؤمنون پہ رکنا وقف کافی ہوگا کیونکہ جائز ہے، ہم نے پوری بات ختم کر دی مگر میننگ وائز ابھی رہتی ہے، تو گرامیٹیکلی اس کی بیس پہ کافی ہے. تو اس آیت میں لا یؤمنون پر وقف کر کے اس کے بعد آگے یہ والا ختم اللہ قلوبہم سے شروع کرنا ہے. تو اس میں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ابتدا کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، وقف اور ابتدا ساتھ ساتھ چلے گا. اوپر والے میں بھی ابتدا کیا ہوتی ہے، وقف کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اینڈ ہوا، ابتدا کیا ہوا اس سے آگے سے شروع کرنا ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابتدا کے لیے کیا کرنا ہے، تام میں بھی ہم آگے جائیں گے، آگے ہی آگے جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، پیچھے نہیں جائیں گے. ابتدا اعادہ جس کو کہتے ہیں اعادہ نہیں کریں گے، کافی میں بھی اعادہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں لکھا نا کہ آگے جا کے آگے سے شروع کرنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب اعادہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے آگے جانا ہے. اسی طرح آیت الکرسی کو بھی آپ دیکھیں، تو پوری ایک آیت ہی ہے. اس ایگزامپل کہ آپ اس پہ پورے اس میں ایک اللہ ہی کا ٹاپک ہے، ٹاپک وائز فنش نہیں ہوا، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کوئی فنش نہیں ہوا. یعنی کہیں بھی رک جائیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس پہ رک گئے تو بات ختم نہیں ہوئی. یعنی کہ ٹاپک وائز بات ختم نہیں ہوئی مگر ایک پورا جملہ ہے، جملہ وائز یعنی گرامر وائز ختم. تو پھر ہم اس کے اعادہ نہیں کرتے، ہم آگے چلے جاتے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ٹھیک ہے، یہاں رک گئے. پھر لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ہر جگہ ہم آگے ہی گئے. تو وقف تام اور وقف کاف دونوں میں ہم اعادہ نہیں کرتے، ہم آگے چلے جاتے ہیں. اب ہے وقف حسن. یہ حسن سے ہی ہے، اچھا حسن، یعنی کہ وقف حسن جو کہ اچھا حسن ہے، اچھا وقف ہے. ٹھیک ہے، یہ کیٹیگریز ہوتی جا رہی ہیں اور یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. سب سے وقف تام سب سے بہترین تھا، پھر کاف تھا، کاف بھی کہتے ہیں اور کافی بھی کہتے ہیں، پھر حسن ہے. تو اس سے مراد ایسا مقام پر وقف ہے جہاں اگرچہ بات تو مکمل ہو گئی لیکن اس کے باوجود ماں بات کے ساتھ لفظی یا معنوی تعلق برقرار ہو. یعنی وہ پورا جملہ ہمیں لگتا ہے، یعنی کہ ہم وہاں رک جائیں تو پورا جملہ ہے بٹ وہ اصل میں کیا ہے، مثلا یہ کہ دونوں صفت اور موصوف ہوں. ٹھیک ہے، یہاں گرامیٹیکلی تھوڑا سا لنک پھر بھی رہ گیا ہے. اچھا، جیسے وہ میں کہتی نا اچھی لڑکی، اس ٹائپ کا نہیں بلکہ وہ پورا ایک جملہ بھی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے تو اب سمجھ جائے گا. یعنی جہاں وقف کیا گیا وہ موصوف ہو اور اس کے بعد ما بعد اس کی صفت ہو. فار ایگزامپل یہ تھے الحمد للہ، اگر آیت کے درمیان میں وقف ہو جیسے الحمد للہ تو ماں قبل سے اعادہ کریں گے. سپوز میں رک گئی الحمد للہ پہ، اس کا مطلب ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے پورا جملہ ہے. تو ایک طرح سے تو ہم دیکھیں کہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے نا. مگر ہم جب آگے جا کے دیکھتے ہیں تو رب العالمین جو ہے، ربی سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صفت ہے اللہ کی. کیونکہ اگر گرامیٹیکلی اگر ہم دیکھیں نا، گرامر میں ہوتا ہے کہ جو حرکات پھر سیم سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا میں ٹچ کر رہی ہوں، ایسے تو بہت ڈیٹیل ہے. تو رب للہ، تو اس میں دیکھیں تو لی کی وجہ سے اللہ کا نام جو ہے زیر آ رہی ہے.
پھر اس کی وجہ سے رب العالمین پتہ چل رہا ہے کہ اس کی صفت ہے رب العالمین. ویسے بھی کائنڈ آف ایک پورا جملہ ہی ہے. الحمدللہ ایک جملہ ہے، رب العالمین ایک جملہ ہے، بٹ اس میں ربط کیا ہے کہ ایک صفت ہے، ایک موصوف ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ رب ہے، اور کہ اور اور یہ صرف اور یہ موصوف ہے، موصوف اللہ تعالیٰ کی ذات، تو وہ پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے، اس جملے پہ میں جب رکی تو ایک طرح سے انکمپلیٹ ہی تھا کیونکہ وہ صرف چلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے پھر ہم اعادہ کریں گے. تو الحمدللہ پہ کائنڈ آف جملہ تو ویسے کمپلیٹ ہے، اس لیے ویسے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا. بات کمپلیٹ ایک کائنڈ آف ہو گئی، بٹ آگے سے وہ کمپلیٹ نہیں تھی ایکچولی، اس کی صفت آگے چلی آ رہی تھی. تو اس وجہ سے پھر اس کیس میں اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر آیت کے درمیان میں وقف ہو جیسے الحمدللہ تو ما قبل سے اعادہ کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آیت کے اختتام پر وقف ہو جیسے رب العالمین تو ما بعد سے ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے، ما بعد سے ابتدا کریں گے. رب العالمین کے میں بھی آپ دیکھیں تو ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. اگر ہم سورہ فاتحہ پہ چلے جائیں تو الحمدللہ اگر ہم اس پہ رک گئے تو کیا ہوا، ہم اس کو اعادہ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. جملہ کمپلیٹ ہو گیا کائنڈ آف، بٹ آگے اس کی صفت چلی، اللہ تعالیٰ کی صفت چلی آ رہی تھی کہ وہ رب العالمین بھی ہے. اس وجہ سے ہم جب اب الحمدللہ پہ رک گئی سپوز کسی ریزن سے، تو پھر میں جاؤں گی واپس کر کے بتاتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اس طرح کرنا ہوگا، اعادہ کرنا ہوگا. مگر جب ہم اس پہ اگر رک گئے سپوز تو یہ ایک طرح سے وقف تام کی طرح بھی ہم نے رکھنا ہے کہ ہر آیت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے، سنت ہے. اور پھر اس وجہ سے ہم آگے اب دیکھیں، آگے جاتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن بھی تو اللہ کی صفت تھی. اگر آپ نوٹ کریں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری سب اللہ کی صفات ہیں جو کہ چلی آ رہی ہیں. تو حالانکہ یہ بھی اللہ کی صفات ہیں، مگر ہم یہاں سے یہ نہیں کریں گے کہ یعنی کہ رب العالمین پہ رکے تو ہم پھر پیچھے جائیں، کیونکہ ہم کہیں کہ نہیں جی اللہ کی صفات آگے بھی آ رہی ہیں، ابھی بات فنش نہیں ہوئی. تو ہم پھر سے الحمدللہ رب العالمین، پھر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے نہیں کریں گے. جب وقت یعنی سرکل آ گیا تو ہم آگے ہی آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے ہی آگے جائیں گے. حالانکہ صفت پھر بھی رہ گئی تھی، بٹ اس سرکل کی وجہ سے اب ہم یہاں سے اعادہ نہیں کریں گے. اعادہ ہم اس وقت کریں گے جب آیت کے بیچ میں سے ہم رکے اور آگے صفت رہ گئی تھی یا کوئی اس طرح کی لنک رہ گیا تھا، لنک. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ ہے کہ آیت کے درمیان میں وقف ہوگا تو ہم اعادہ کریں گے، اور اگر اختتام پر ہوگا تو اعادہ نہیں کریں گے، کیونکہ سنت بھی یہی ہے. اب آیت قبیح، قبیح یعنی کہ جو کہ بہت برا. ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہے جیسے کہ میں آپ کو یہ جملہ پڑھ رہی نا، اس سے مراد کسی ایسے مقام پر وقف ہے جہاں معنی نہ مکمل ہو. اب میں اسی میں وقف کر دوں، سپوز میں پہلے اگزامپل ہی دے دیتی ہوں. میں کہوں اس سے، بس میں رک گئی، تو اس سے تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی میننگ ہی نہیں بن رہے، تو یہ غلط ہو گیا. اس طرح تو وقف کبھی اور مطلب اور بھی ٹائپ سے پڑھتے ہیں کہ اس مطلب وہ ایسی جگہ رکنا کہ معنی نہ رہیں اور بلکہ بگڑ جائیں. اور جیسے الحمد پہ بھی جب بہت سے ال پہ رک گئی میں، ٹھیک ہے، ال تو نہیں ہو سکتا نا، الحمد جب تک کمپلیٹ نہیں کریں گے. تو مثلا الحمد للہ رب العالمین، الحمد پر وقف کر کے اس کے بعد آگے للہ رب العالمین پڑھ لیں. تو یہ جملہ میں نے بالکل سارا بگاڑ دیا، تو یعنی کہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، سینٹینس وہ گرامیٹیکلی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور میننگ اور معنی جو تھے، جو اس کے معنی بنتے ہیں، جو اس کے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. ہر دونوں طریقے سے میں رکی نہیں. اور یہاں پہ الحمد پر وقف کر کے اس کے بعد آگے للہ رب العالمین یا کسی ایسے مقام پر وقف جہاں معنی مفہوم بگڑ جانے کا اندیشہ ہو. مثلاً وما لیا لا اعبد الذی فطرانی میں وما لیا پر وقف کر کے اس کے بعد لا اعبد الذی فطرانی.
کہ کیا وما یعنی کہ جس سے معنی بگڑ جائے کہ وما لیا کہ کیا ہے مجھے، مطلب میننگ وائز کیا ہے کہ کیا ہے میرے لیے، یعنی کہ کیا مطلب مجھے کیا ہے، لا لا عابدو میں عبادت نہ کروں الذی اس کی فطورانی جس نے مجھے پیدا کیا. تو اگر ہم کہیں گے لا یہاں پہ رک گئی تو وما لیا بس رک گئی، وما لی مطلب رک گئی اور اس کے بعد آگے سے شروع کر دیا. تو اگر ہم لا سے اسٹارٹ کریں اس کا معنی سے تو معنی بگڑ جاتے ہیں. نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس نے مجھے پیدا کیا. تو یہ معنی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں عبادت نہیں کرتی اس کی جس نے مجھے پیدا کیا تو آپ کو سوچے کوئی اچھے معنی نہیں ہیں، یعنی سننے والے کو وہ غلط لگے گا نا، میرا کوئی مطلب ہو یا نہ ہو مگر سننے والے کو یہی سمجھائے گا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں عبادت نہیں کرتی اس کی جس نے اس کی جس نے مجھے پیدا کیا. تو اس میں وما لیا پر وقت پر کس کے بعد لا اعبدو الذی فطرنی سے شروع کرنا، یا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودہ میں ان اللہ لا یستحی پر وقف کرے اور آگے چلے جائیے اعادہ کیے بغیر. ٹھیک ہے، رک جانا کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، بٹ اعادہ نہیں کیا. تو ان یضرب اللہ مثلا، اگر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مثلا ما بعودہ یعنی مچھر کی، اچھا مچھر کی بات ہو رہی ہے آئی تھنک. ٹھیک ہے کہ اللہ شرماتا نہیں کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، مگر اب صرف ان اللہ لا یستحی پہ میں رک گئی تو ہم کہیں گے اللہ نہیں شرماتا، یعنی جملہ صرف بس اتنا ہی بن گیا تو یہ غلط بن گیا. ٹھیک ہے، معنی بدل جاتے ہیں. یا پھر ایک اور بھی کیا ہے، the stop on وحل اتاکا in the words وحل اتاکا حدیث موسیٰ. ٹھیک ہے، کسی جگہ بھی جہاں کوئی معنی نہیں بن رہے وہاں پہ رکے جا رہے ہیں اور آگے ہم اعادہ نہیں کر رہے. ادروائز میری سانس ٹوٹ جائے سپوز وحل اتاکا پہ تو میں کہوں گی وحل اتاک، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بٹ پھر مجھے کیا کرنا ہے، پیچھے جانا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز رکنا کہیں بھی اتنا پرابلم نہیں ہوتا، مگر ہم پھر اس کو کس طرح پہ اعادہ وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے بھی سمجھ آتی ہے. اسی طرح the stop on اسم in the words سبح اسم ربک الاعلی، اس یہاں پہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی اور میں آگے چلی گئی. ٹھیک ہے، کہیں بھی آگے چلی گئی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، الحمد پہ رک گئی جبکہ وہ تھا الحمد للہ، یہ پورا مضاف مضاف علیہ تھا، یعنی کہ پورا آپ دیکھیں یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. یا اردو میں کہیں گے میری کتاب ہے سپوز لکھا ہوا ہے اور میں میری پہ رک گئی اور پھر آگے چلی گئی کتاب، تو وہ غلط ہے. اچھا یہ چار ہی وقف تھے مگر اسے میں علماء وقف لازم کی بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض اہل علم نے اس موقع پر وقف لازم کا تذکرہ بھی کیا ہے جس سے مراد ایسے کلمے پر وقف ہے جہاں بات مکمل ہو گئی ہو اور اگر وقف نہ کیا جائے تو معنی مفہوم مکمل تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہو، لہذا ایسے مقام پر وقف ضروری اور لازمی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مقام ایسا ہے وہاں پہ وقف کرنا ہی کرنا ہے ورنہ میننگ بدل سکتے ہیں. فار ایگزامپل ولا يحزنك قولهم ان العزت اللہ جميعا، کہ ولا يحزنك قولهم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ تمہیں غمگین نہ کرے ان کی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں ان کی بات سے. پھر ان العزت للہ جميعا، بے شک اللہ کی بے شک عزت اللہ ہی کے لیے سب کی سب. اگر ہم قولہم میں قولہم پر وقف کریں، اب یہاں پہ رک گئے، اگر اب ہمیں رکنا چاہیے، اگر ہم نہیں رکیں گے نا تو میں اس کو روانی میں کیسے جملہ کو ترجمہ کروں گی کہ مفہوم بتا دیتی ہوں کہ آپ کو غمگین نہ کرے ان کی بات کہ سب عزت اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی عزت ہونا غمگین کرنے والی بات ہے، یہ میننگ بن رہا ہے. تو اللہ کی عزت ہونا غمگین کرنے والی بات تو نہیں ہے نا، جملہ خراب ہو گیا. تو مجھے یہاں رکنا ہوگا تاکہ پتہ چلے یہ الگ جملہ ہے، یہ الگ جملہ ہے، مکس نہیں کرنے، میننگ بگڑ رہے ہیں، تو اسے وقت جو ہے لازمی کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ پہ وقف لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم جوڑیں گے تو جملہ کچھ اور بن جائے گا۔ تو وقف لازم کے مقام پر قرآن مجید میں اکثر نقصوں میں چھوٹا سا حرف میم تحریک کیا جاتا ہے، جس سے مراد لازم ہے۔ یہ جیسے یہاں پہ ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے میم، اور اس میں لزوم یعنی لازم سے مراد یہاں اس معنی میں شرعی لازمی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، بلکہ یہ لزوم اصطلاحی ہے، یعنی بتانے کے لیے کہ یہ شرعی حکم کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاحی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لازمی رکنا ہے۔ یہ ایک تجوید کی ٹرم ہے، تجوید کی، شریعت کی نہیں ہے جیسے حرام حلال ہوتا ہے، بلکہ تجوید کی ٹرم ہے، تاکہ قاری دونوں معنوں میں فصل کرے، فاصلہ کرے، یعنی کہ سمجھ جائے کہ دونوں الگ الگ معنی ہیں، یعنی کہ جوڑ کے ہم نے ایک جملہ نہیں بنانا۔ اچھا، یہاں پہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے انما یستجیب الذین یسمعون، یہاں پہ اس کو چھوٹا سا میم لکھا ہوا، اس میں پرنٹ اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہاں قاری وقف کر لے، پھر یوں کہنا شروع کر دے والموتى یبعثهم اللہ، اور اگر قاری وصل کرے یعنی جوڑ دے اگر دونوں کو غلطی سے، تو یہ وہم ہوتا ہے کہ جواب دینا ان لوگوں کی طرف سے بھی پایا جاتا ہے جو سنتے ہیں، اور مردوں کی طرف سے بھی پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس جملے کو دیکھیں نا، انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات سنتے ہیں نا وہی جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے نیکسٹ جملہ تھا والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ آخر میں اٹھائیں گے نا، اٹھائیں گے۔ تو اگر ہم جوڑ دیں تو ہم کہیں گے بے شک جواب دیتے ہیں وہ جو سنتے ہیں اور مردے، ٹھیک ہے۔ تو جو جواب کون دیتے ہیں، میرے غلط اس کی وجہ سے کیا بن گیا کہ جو سنتے ہیں وہ بھی اور جو مردے ہیں وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک عقیدہ بھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جو ولی اللہ یا کوئی لوگ ہیں وہ قبر میں سنتے ہیں، تو یہ وہ غلط عقیدہ بن گیا نا، تو اس وجہ سے وقف لازم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایگزامپلس ہیں انگلش میں ہے، وہی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں، تو آپ لوگ بعد میں انگلش میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اب ہم اس کو علامت وقف کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلو وہ ہمارا ٹاپک فنش ہو گیا، ٹھیک ہے، یہی تھا اس کا، ہم نے کیا کرنا تھا، اس کو تھوڑا سا اوپر ہی جا کے دیکھ لیتے ہیں، جہاں پہ سٹارٹنگ ہے یہ والا کہ وقف اختیاری جو ہے چار ہے، دو طرح کے ایکچولی، جائز اور ناجائز یا غیر جائز۔ اس جائز میں تین قسمیں ہیں، تام، کافی، حسن، اور جو ناجائز ہے اس میں قبیح۔ تام میں کیا ہوتا ہے، اس میں گرامر بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ دو جملے سپوز ہیں، اس میں گرامر بھی ختم ہو گئی اور معنی بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اعادہ نہیں کرتے بلکہ آگے چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی نا۔ اور کافی میں کیا ہوتا ہے، گرامر آئی گیس ختم ہو جاتی ہے، معنی رہ جاتا ہے، یہ رہ جاتا ہے، تو گرامیٹیکلی پورا جملہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اعادہ نہیں کرتے، ہم یہاں بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی میں اعادہ کا وہ آگے جانے کا سائن بتا دیتی ہوں، ابتدا کا سائن کہ ہم آگے چلے گئے۔ حسن میں کیا ہوتا ہے، جملہ تو پورا ہو گیا مگر یعنی کہ مگر یہ کہ گرامر نہیں پوری ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو کراس لگا دیتی ہوں، اور معنی بھی پورے نہیں ہوئے، مگر گرامر ایسے جملہ جو پیچھے والا تھا وہ ایک طرح سے پورا بھی تھا، یعنی ایسے ہم رک تو گئے، جملہ کمپلیٹ تھا ایک طرح سے، مگر اس کے معنی آگے جا رہے تھے، اس وجہ سے ہم پیچھے سے اعادہ کرتے ہیں، اس کو اعادہ کا سائن ایسے کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اعادہ کرتے ہیں۔ گرامر بھی کمپلیٹ نہیں تھا، معنی بھی کمپلیٹ نہیں تھا، مگر رکنے کی صورت میں گرامر ایسی بگڑی بھی، مطلب جملہ اتنا بگڑ بھی نہیں رہا تھا، جبکہ کبھی میں کیا تھا، گرامر بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور معنی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مگر کیا تھا، رکنے کی صورت میں معنی بگڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، رکنے کی صورت میں معنی بگڑ رہے تھے۔ حسن میں کیا تھا، معنی نہیں بگڑ رہے تھے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ دونوں دیکھنے میں کائنڈ آف ایک جیسے لگ رہے ہیں، مگر بات یہ کہ آپ اگر جملے کی ترجمہ اگر دیکھیں تو ترجمے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حسن میں معنی نہیں بگڑ رہے تھے جبکہ قبیح میں معنی بگڑ رہے تھے،
دونوں، ادروائز اوپر سے کیا ہے، گرامر اور معنی دونوں میں انکمپلیٹ تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. اور تام کافی میں کیا فرق ہے؟ تام میں گرامر اور معنی دونوں کمپلیٹ تھے، کافی میں گرامر کمپلیٹ تھی، معنی کمپلیٹ نہیں تھے. یہ آپ تھوڑا سا فرق اس کو یہاں سے اگر نوٹ کر لیں تو یہ سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا وہاں پہ. یعنی کہ آپ یہ سمجھے پورا یہ یہاں پہ خلاصہ میں نے آپ کو یہیں بتا دیا. تو کبھی میں بھی کیا ہوگا، ہم نے یہاں بھی اعادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی ہم نے اگر ہوا، ایک تو رکنا ہی نہیں ہے، مگر کسی وجہ سے رک گئے، سانس ہماری ٹوٹ گئی سپوز، اب ہم اس میں تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو رکنا ہی نہیں ہے، مگر رکے تو اعادہ کرنا ہے. ویسے تو کیا کہتے ہیں، رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر کسی وجہ سے رک گئے تو ہم نے پھر اعادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے. حسن میں بھی ہم رک گئے تو خیر کوئی بات نہیں، مگر اعادہ کرنا ہے، دونوں میں اعادہ کرنا ہے. مگر کبھی میں کوشش کریں کہ نہ رکیں، کیونکہ جب ہماری سانس ٹوٹنے لگتی ہے نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جلدی سے اس سے پہلے کوئی سیف پوائنٹ ڈھونڈ لیں جہاں ہم رک جائیں. ٹھیک ہے، اور کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، ایک دم کچھ اور ہو سکتا ہے، ہماری کھانسی آ جائے، کچھ ہو جائے، تو وہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر ہم نے اعادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا ٹاپک. سب کو سمجھ آ گئی ہوگا انشاءاللہ. آج بڑی خاموشی ہے، سننے والی تھا، کوئی بات نہیں. ہاں الحمدللہ، کوئی بات نہیں. ویسے جی سمجھ آ گئی. الحمدللہ. اچھا، اب علامت وقف کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ جو علامات ہمارے قرآن میں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں. ویسے تو پاکستانی قرآن میں، انڈیا پاکستان کے قرآن میں، جس کو ہم مجیدی قرآن کہتے ہیں، بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں بہت سی زیادہ ہیں، وہ تھوڑی زیادہ ہی ہیں. تو ہم نے خاص خاص لینی. جو عثمانی جو قرآن ہوتا ہے نا، عثمانی مذہب، اس میں تھوڑی سی ہوتی ہیں یعنی جو مجیدی مذہب ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ سی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کف، وقف. یعنی کف بھی کہیں لکھا ہوتا ہے، آئی تھنک کہیں وقف لکھا ہوتا ہے، کہیں قاف بھی شاید لکھا ہوتا ہے، پتہ کچھ اس طرح، اور کہیں زائی لکھا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ملتے جلتے ہی میننگ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے. تو ہم علامات وقف کو پڑھتے ہیں کہ ایکچولی کیا مطلب تھوڑی سی ہونی چاہیے. تو گزشتہ صفات میں وقف کی لفظی اصطلاحی تعریف، وقف کی اہمیت، نیز اس کے مختلف اقسام کی تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے. اس زمن میں یہاں علامت وقف کا تذکرہ بھی مناسب ہے اور مفید رہے گا. قرآن کریم کے اکثر نسخوں کے آخر میں ان علامات یا رموز و اوقاف کا تفصیلی بیان موجود ہے، وہاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. البتہ اس بارے میں مختصر سا تذکرہ درج ذیل ہے. یہ ہے، ویسے ہم سب کو آتے ہیں، اس کو تھوڑا تیز ہی نکالوں گی. سرکل، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آیت کے اینڈ میں ہوتا ہے. یہ گول دائرہ آیت کے اختتام پر موجود ہے، یہ وقف تام کی علامت ہے. یہاں وقف کر کے نئی آیت کی تلاوت شروع کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ اعادہ نہیں ہوگا اس میں. میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، لہٰذا اس پر وقف ضروری اور لازمی ہے، ورنہ مطالب و معنی تبدیل ہو جائیں گے. اب نے اوپر پڑھ لیا الحمدللہ. تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے. یہاں وقف اور وصل دونوں درست ہیں، البتہ وقف بہتر ہے. اب پیورٹی کی بات ہے، یعنی کہ بہتر کیا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ رک بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر بہتر کیا ہے. وقف یعنی کہ وقف اور وقف، البتہ وقف بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور جیم جائز، یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں وقف اور وصل دونوں برابر ہے، یعنی 50-50 ہے. آپ کی مرضی، رک جائیں نہ رکے کوئی بات نہیں، دونوں ہی میننگ میں کوئی بگاڑ نہیں آتا، تو دونوں ہی ٹھیک ہے. لا یعنی وقف ممنوع، لا نہیں، ممنوع کی علامت ہے. البتہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ علامت اگر آیت کے دوران ہو تو وقف جائز نہیں ہوگا. یعنی کہ لا کا مطلب یہ نہیں رکنا. تو آیت کے درمیان میں اگر لا آتا ہے تو ہم نہیں رکتے، اور اگر یہی علامت گول دائرہ ہے جو کہ آیت کے آخر میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ہو تو اس جگہ وقف یا وصل دونوں درست ہیں. ٹھیک ہے، وہاں لا کے دوسرے میننگ ہوتے ہیں. وہ مجھے ہمیشہ وہ ٹیچر سمجھایا بھی تھا، تھوڑا سا بھول جاتا ہے. ابھی آگے شاید ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس لا کے کیا مطلب ہوتا ہے. اچھا، یہ ہو گیا لا کہ بیچ میں رکیں گے، بیچ میں نہیں رکنا ہے، اور اگر سائڈ وہ اینڈ پہ ہے تو وہ تو ویسے بھی سننا ہے.
सल्ली वक्फ वसल है, वसल बेहतर है। सल्ली का मतलब ही जोड़ने के साथ में कि बेहतर यही है, ठीक है। अब कली में वक्फ बेहतर है। और सीन सकता, से सकता तो अभी देखते हैं, मगर ला जो है इस पे तो रुकना नहीं है। सल्ली कली में क्या होगा, इयादा नहीं करना होगा, ठीक है। नो इयादा, इयादा नहीं है, क्योंकि अब जुमला कंप्लीट है। वो सिर्फ एक वो बता रहे हैं कि बेहतर ये है कि वसल कर लें, कली में बेहतर ये है कि वक्फ कर लें, मगर दोनों में इयादा नहीं होता। मगर ये है कि अभी मैं वो कारी को सुन रही थी ना, तो वो इयादा कहीं कहीं इयादा भी कर रहे थे, ठीक है। जहां पे वक्फ हो गया, वसली वाली पे, मैं सली वाली पे देख रही थी, कहीं कहीं वो जो कुछ कारी थे वो इयादा करते थे, ठीक है। तो वो इयादा करते थे, मगर ये है कि अगर नहीं भी करेंगे तो ठीक है। तो ये है। अच्छा, और सकता यानी सांस लिए बगैर मामूली सा वक्फा। सकता को हम थोड़ा अलग से ही पढ़ लेंगे, इसको आगे टॉपिक आ रहा है, सकता हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फ़ायदा अलामत वक्फ या रमूज़ अवकात के बयान में ये बात ज़रूर है कि मुख्तलिफ कुतुब तजवीद में नीज़ कुरान करीम के मुख्तलिफ नुस्खों के आखिर में इन मज़कूरा रमूज़ के अलावा मज़ीद चंद रमूज़ का तज़किरा भी है। वही जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ और भी एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन हकीकत हकीकत ये कि महज तकल्लुफ़ है, तकल्लुफ़ और तकरार है, क्योंकि इनमें से बहुत से रमूज़ हम मायने हैं, मसलन मीम, कफ और वक्फा वगैरह। लिहाजा इस तकल्लुफ़ से बचते हुए महज ज़रूरी रमूज़ के बयान पर इक्तफा ही बेहतर है, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि जो हमने ऊपर ये डिस्कस किए हैं ना, इन पे आप रुक जाएं, यानी इन्हीं को फॉलो करें, इन्हीं को। बाकी जो है ना, मैं खुद भी इतना फॉलो नहीं करती। और इवन आगे क्या है कि 1342 में मिस्र में एक अलजन्ना कमेटी इस मकसद के लिए तश्कील दी गई कि अलामत वक्त में मौजूद तकल्लुफ और तकरार से बचने के गर्ज से इनमें चंद ज़रूरी अलामात को अख्तियार करके बाकी गैर ज़रूरी अलामात को तर्क कर दिया जाए। चुनाचे लजना, आई थिंक, मुझे लगता है लजना, लजना, आई कि लजना होगा, ने जिन अलामात या रमूज को अख्तियार किया वो दर्ज झील है। यानी यही है ना कि ये अलामात हैं जो मेनली होते हैं, मीम, ला, जीम, सली, कली, सीन, सीन, ठीक है। और इसके लिए ये रेफरेंस है, ठीक है, आप जाके इसको देख सकते हैं। और ये दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, अब हम मुआनका को भी देख लेते हैं, ठीक है। मुआनका आपको पता है ना, 3 डॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कुरान में 3 डॉट्स होते हैं। जब ये 3 डॉट्स एक जगह नजर आए तो आपको नोट करना होगा कि वो आपको दूसरी जगह भी नजर आएंगे, उसी के करीब करीब, आगे पीछे, ठीक है। तो ये 3 डॉट्स होते हैं जब ऑलवेज पेयर की फॉर्म में होते हैं, जोड़े की फॉर्म में होते हैं। 3 डॉट्स एक जगह होते हैं तो कहीं और उसी आयत में या आगे पीछे कहीं 3 डॉट्स और भी होते हैं। तो ये करीब करीब 2 जगह 3 डॉट्स वक्फ मुआनका की अलामत है। बाज औकात कुरान मजीद के हाशिये में मुआनका या मुराकबा के बजाय मा का तर्जुमा लफ्ज भी लिखा होता है। यानी कभी मुआनका लिखा होता है, कभी मुराकबा लिखा होता है, कभी मा लिखा होता है। मा का मतलब साथ ही होता है। मुआनका का मतलब वक्फ के 2 मौकों के करीब करीब जमा हो जाना है। यानी कि उलमा कराम में, यानी कि यहाँ पे होता है कि उलमा कराम जब अपनी तफसीर में तहकीक करते हैं तो उनको लगता है कि कहाँ पे रुकना चाहिए, जुमले के एतबार से या मायने के एतबार से कहाँ रुकना चाहिए। तो उनमें एक तरह से इख्तलाफ तो नहीं, यानी कि एक राय आ गई, दूसरे ने कहा कि नहीं यहाँ भी रुक सकते हैं। यही कि जुमले मीनिंग वाइज एक जुमला ये बन रहा है, दूसरा कहता है एक जुमला ये बन रहा है, उसके हिसाब से ये तफसीर होनी चाहिए, दूसरा कहता है एक जुमला ये बन रहा है, उसके हिसाब से ये हो सकती है। और एक एक आलिम भी ये दोनों राय भी दे सकता है। तो जैसे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन एक जुमला है, बट हम देखते हैं कि यहाँ 3 डॉट्स आ रहे हैं। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं कि मान का इसका हुक्म, यानी हुक्म है ये एक्चुअली, ये है कि 2 निशानों में से किसी एक निशान पर वक्फ करना करना और दूसरे को मिलाकर पढ़ना। दोनों जगह वक्फ करना या दोनों जगह वसल करना सही नहीं, बल्कि फसल अव्वल वसल सानी या वसल अव्वल फसल सानी के साथ पढ़ना है। फसल कुल नाजायज है और वसल कुल बास के नजदीक जायज है। यानी कि ये हम फर्स्ट, आपको याद है कि हम व्हाट इज, ये बताइए क्या है कि फसल अव्वल वसल सानी क्या है।
یہ آپ کو ہم نے یاد ہے، ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا، بالکل ٹھیک ہے. لیول 2 میں فصل اول یعنی الگ کرنا اول کو، اور وصل ثانی یعنی دوسرے کو جوڑ دینا. سپوز یہاں پہ ہم نے اگر رک گئے، وقف کیا، تو آگے والے پہ نہیں رکیں گے. ٹھیک ہے، پہلے والے کو اگر توڑا ہے تو آگے کو جوڑیں گے، اور اگر پہلے والے کو جوڑا ہے تو آگے کو توڑیں گے. اپوزٹ ہوگا، یعنی ایک جگہ رکنا ہے اور ایک جگہ نہیں رکنا. ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے. اگر ہم پہلے رک گئے تو ہم آگے والے پہ نہیں رکیں گے، اگر پہلے نہیں رکے تو آگے والے پہ رک جائیں گے. ایک جگہ سمجھا ہم نے بریک لگانی ہے، ایک ہی جگہ ہمارے پاس بریک لگانا ہے، اگر بیچ میں کہیں رک رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں. اس کو ذرا پڑھ کے بتا دیں کس طریقے سے ہوگا یہ. اچھا یہ آگے ہے، میں اس کو کرتی ہوں، یہ میں نے آگے ایکسپلین بھی کیا ہے، اس کو پڑھ کے بتا دوں گی. جیسے اسی کو اب دیکھیں آگے ہے، یہی ہے وقف کے 3 طریقے، یہیں پہ یہاں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایکچولی 3 ہو گئے نا، میں نے 2 کی بات کی نا، 3 کیسے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ذالک الکتاب لا ریب، اس کو ہم 3 طریقے کیا ہوں گے. فرسٹ کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، اور نیچے دیکھ کے بتاتی بلکہ. فرسٹ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ رک گئے، پھر آگے ھدی للمتقین نان سٹاپ پڑھا. ٹھیک ہے، ایک جگہ سٹاپ، دوسری جگہ نان سٹاپ. یا ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور تیسرا کیا ہے کہ پوری آیت ہی پڑھ جائیں نان سٹاپ، اینڈ جا کے رکیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تیسرا آپشن یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا ہم ایک دفعہ اینڈ تک پڑھ لیں، دونوں جگہ ہی نہ رکے. ٹھیک ہے، تو اب معنی واز اگر معنی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ کیوں یہ 3 ڈاٹس یہ کیوں آئے، تو اگر معنی دیکھیں تو ہم دیکھیں ایک جملہ پہلا والا دیکھیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں. یہ جملہ ختم. پھر اب آئے ھدی للمتقین، اس کی ایک ایکسٹرا بتا دی بات کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ 2 جملے بن گئے. اگر ہم دوسرا لیں، اگر ہم دوسری جگہ رکنا چاہ رہے ہیں، ریب پہ رکنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ جو پہلا والا ڈاٹس والا ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو پھر آگے فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں بتایا کہ یہ جو ہے نا اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب فیہ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. یہ اس میں کا ورڈ جو ہے نا وہ ایکچولی ہدایت والوں کے، یعنی کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس کے لیے جوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے، معنی کوئی فرق نہیں ہے. یہ فیہ اس پیچھے کتاب کی طرف جا رہا ہے، ہی جو ہے کتاب کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ ذالک کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اور یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ بات ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک، یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک. پھر یہاں فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو معنی اس طرح یہ کہ فیہ کے بعد اس طرف لے کے جا رہی ہے، یہاں پہ اس طرح ہو گیا. اور پھر ایک پورا جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح ہو گیا. تو اس طرح ایک تھوڑا سا میننگ میں فرق آ جاتا ہے آگے پیچھے رکنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ معنقہ ہوتا ہے کہ اس سے 2 الگ الگ میننگ ہو رہے ہیں. تو مطلب 2 الگ جملے بن گئے. سپوز میں اس کو آپ کو اسی کو دے لوں، یہاں پہ ایک جملہ یہ بن گیا. ٹھیک ہے، ایک علماء نے ایک جملہ یہ بنایا کہ آئی تھنک اتنا جملہ بنتا ہے، یہ فرسٹ جملہ اور یہ سیکنڈ جملہ. اور دوسرے نے کیا کہا، یا سیم اسکالر بھی ہو سکتا ہے، دوسرے نے کہا یعنی اس نے کہا جملہ بنایا، ایک جملہ یہ بن گیا اور دوسرا جملہ یہ بن گیا. یہ میں نے غلط کر دیا، یہاں بن رہا تھا. ٹھیک ہے، تو 2 الگ الگ جملے بن گئے، اس پہ سے معنی میں تھوڑا سا فرق آ گیا. ٹھیک ہے، ادروائز جملہ غلط نہیں ہے، بٹ اس کے وجہ سے معنی ڈفرنٹ آ گیا. یہ سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، جی الحمد الحمدللہ سمجھ آ گئی. الحمدللہ.
اچھا اب سکتہ کا بیان جو میں نے اوپر چھوڑ دیا تھا اسی لیے چھوڑا تھا کہ آگے اس کی پوری ڈیٹیل ہے. سکتہ کیا ہوتا ہے؟ پاز. سسٹر نیلا مجھے ایک کوشچن تھا پچھلے والا جو تھا نا یہ معانکہ کا، میں کر لوں ابھی یہ بات؟ جی جی کریں کریں. جی جی اس میں دیکھیں نارملی یہ جو معانکہ کا آتا تھا جو پہلے مطلب میرے ذہن میں ایک چل رہا تھا، مجھے شاید سمجھنے میں غلطی تھی کہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جیسے 3 یہ سائن ہوتے ہیں، ایک پہ رکنا ضروری ہوتا ہے اور دوسرے پہ نہیں رکنا نا. ہوں تو مجھے ابھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی اس میں. جیسے اگر میں یہ پڑھتی ہوں لا ریب اور فی ہی کو ملا کے آگے پڑھ دوں گی، ٹھیک ہے، ہوں اگر میں ایک پہ رک رہی ہوں تو. ہوں فرسٹ پہ رک اور رہی ہے. جی، اور اگر میں لا ریبہ فیہ پہ کر رہی ہوں تو پھر تو میں پیچھے والے کو بھی ملا رہی ہوں اور آگے بھی. مجھے اس میں تھوڑی کنفیوژن ہو گئی ہے تھوڑی سی نا. نہیں بس دو ڈفرنٹ وے آف سینٹینس ہیں، ان دو ڈفرنٹ سینٹینسز بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلا جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، ایک جملہ یہ بن گیا. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ہے پرابلم یہ نہیں دوسرے نہیں، والے مجھے وہ تو آپ نے جو ایکسپلین کیا تھا وہ ٹھیک، مجھے سمجھ آ گئی، میننگس بھی الحمدللہ. لیکن مجھے نا وہ جو سائن کا ذہن میں ایک میرے تھا نا کانسیپٹ پہلے والا جو، ہوں میں اس کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں لا ریبہ اور پھر اگلے پہ میں نہیں رک رہی کیونکہ اگلا جو سائن ہے اس کو میں ملا رہی ہوں، ٹھیک ہے. ہوں اور یہ دوسرے پہ میں آپ کدھر رک رہی ہیں؟ مطلب آپ مجھے پڑھ کے بتائیں جو آپ سمجھیں. جیسے میرے آپ سیکنڈ والی لائن ہے نا ذالک الکتاب لا ریب اور ہوں فی ہی، چلے میں نے اس کو کیا کہ ایک جگہ میں رکی اور دوسرے کو میں نے ملا دیا جہاں پہ سائن آگے ہوں، ہوں ٹھیک ہے. ہوں اور یہاں پہ میں اوپر والا جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس پہ رکی اور جی ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا الحمدللہ. میں نے ابھی تھوڑا فوکس کیا ہوں ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. چلے ہاں اب دوسرا یہ تھا نا، دوسرا جملہ یہ بن رہا تھا پورا. جی 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 جی. وہ میں ہوں نا تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی کہ اگر میں وہ پہلے والا دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے تھے نا کہ اگر یہ ایک سائن ہے تو ایک جگہ آپ کا رکنا ضروری ہے، میننگس کو تو ذہن میں رکھے بغیر جو ایک رول بتایا ہوا ہوں تھا، ہوں اور آگے دوسرے کو ملانا ہے. تو وہ ہوں پھر مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی جب میننگس کے ساتھ کیا. نہیں نہیں، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. الحمدللہ شکر ٹیچر ڈسکس کرنے میں خود ہی کلیئر ہو گیا. ڈسکشن اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں اور آپ کے ساتھ کسی اور کا بھی کلیئر ہوا ہوگا مے بی. اچھا سکتا پاز کو کہتے ہیں جس میں ہم سانس روکے، سانس کو توڑے بغیر ہم تھوڑا سا پاز کرتے ہیں. تو لفظی معنی خاموش ہونا یا رکنا ہے، اور اصطلاحی معنی کلمے کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے. سکتہ کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی. سکتہ لفظی کیا ہوتا ہے؟ جب حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ ہو تو ساکن پر سکتہ کرنا، جیسے کہ شیئن قد افلح اور من آمنا. شیئن، اب دیکھیں یہ جو ہے نا یعنی کہ کیا ہے؟ جب حرف صحیح ہو. صحیح کا مطلب ہے کہ یعنی الف واو اور یا نہ ہو. ٹھیک ہے، صحیح جو ہوتا ہے یعنی کہ الف واو یا نہ ہو. جو وہ ہوتے ہیں نا جوفیا جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. اس کے بجائے کیا ہے؟ صحیح حرف آتے ہیں. یہ یا جو ہے یہ یہاں پہ یا ہی ہے بٹ یہ جوفیا نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں نا یہ تو شئی بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جوفیا نہیں ہے. یعنی جو بھی ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دال ساکن ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پہ یا ساکن ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو جب صحیح ساکن کے بعد حمزہ ہو تو ساکن پر سکتہ کرنا. شیئن قد افلح من آمن. دیکھیں ہم خود ہی آلریڈی ہم ہر جگہ ہی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ سکتہ. یعنی کہ ہم جب پڑھتے ہیں لائک اوپر یہ نا ان ذرتہم، ویسے ہے نا ذر پہ بھی تو میں رک رہی ہوں، کوئی سانس نہیں توڑ رہی نا، مگر رک رہی ہوں ہلکا کائنڈ آف. انذرتہم ام علیہم انذرتہم. ٹھیک ہے، ہم یہ رک رہے ہیں بیچ میں، ہلکا ہلکا رک رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ سکتہ کون سا ہے؟ یہ لفظی ہے. لفظ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ شئی کے بعد ان ہے. ہم شیئن نہیں کہیں گے، شیئن قد منا منا ایون، بلکہ یہ مسٹیک ہو جاتی ہے. لوگ کرتے ہیں جیسے اعوذ باللہ ہے، یعنی کوئی بھی ورڈ ہے جب توڑنا ہے تو اس کو جوڑ جوڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو مسٹیک بن جاتی ہے وہ، اور وہ کہیں بھی ہو جاتا ہے. تو شیئن قد افلح من آمن. ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا. اس میں ہم سب میں سانس کہیں بھی نہیں توڑ رہے، تو یہ سکتہ لفظی ہوگا. اور یہ نوٹ کیا کرنا ہے، یہ سکتہ روایت حفظ میں بطریق شاطبی نہیں ہے، البتہ بطریق جزری ہے.
ٹھیک ہے، آگے یہ طریقے ہوتے ہیں نا، ایک بیس ہوتے ہیں، اس میں شاطبی میں نہیں ہے، البتہ جزری میں ہے۔ تو سکتہ لفظی کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں رکنا، جبکہ پیچھے جو ہے صرف صحیح ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے۔ اور معنوی جو ہے وہ جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، جن موقع پر دو کلموں کے درمیان معنوی جدائی کو ظاہر کرنا مقصود ہو، یعنی میننگ میں چاہ رہے ہیں، میننگ، تو وہاں سکتہ کیا جاتا ہے۔ روایت حفص بن عاصم میں سکتہ معنوی 4 جگہ پر ہوتا ہے۔ اس کو بڑا کر دیتی ہوں۔ سورہ کہف میں، ٹھیک ہے، تو آپ جا کے نوٹ کریں، سورہ کہف ہے، سورہ قیامہ ہے، سورہ یاسین میں ہے، سورہ متففین میں ہے۔ تو عوا جا، اس کے بعد بلکہ سرکل بھی ہے نا، اگر آپ نوٹ کریں سورہ کہف میں، آج پڑھیں گے نا آپ، تو یہاں پہ سرکل بھی ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہاں تو سرکل بھی ہے۔ تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا سین نظر آئے گا، یا سکتہ لکھا ہوا بھی نظر آ سکتا ہے، سین بھی ہوتا ہے، سکتہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو عواجہ اور قیمن کے مڈل میں ہے، پھر مرقدینہ ھذا، مرقدینہ، اور یہ میں اس کو سرکل ہی بناتی، خیر انڈر لائن کر دیتی ہوں۔ پھر وقیل من راک قلا بل رانا، ٹھیک ہے، تو یہ 4 جگہ پہ آپ کو سین نظر آئے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ، یہ نہیں کرنا ہے کہ عواجہ اور پھر سانس لے لیا، قیمہ، تو اس طرح وہ یہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے، ویسے باقی جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، چھوٹا سا پاز، اور اس کے بعد نیکسٹ ورڈ پڑھیں گے، اور چھوٹا سا ہوگا، اور مذکورہ جگہوں پر بطریق شاطبی سکتہ اور بطریق جزری سکتہ اور عدم سکتہ دونوں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بات میں کری تھی نا، عدم سکتہ بھی ہے کسی وجہ سے، یعنی کہ سکتہ نہیں بھی کر سکتے، ٹھیک کر سکتے نہیں، مطلب چوائس ہے آپ کے پاس۔ اچھا، گزشتہ 4 مقامات کے علاوہ ایک 5واں مقام ایسا ہے جہاں 3 صورتیں جائز ہیں، سکتہ بھی کر سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹلی فنش، سانس لینا ہے، اور ادغام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 5واں مقام سورہ الحاقہ کی ان 2 آیتوں کے درمیان میں ہے۔ ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ، ٹھیک ہے، اس میں ہم سکتہ بھی دے سکتے ہیں، یہاں پہ آپ سانس نہ توڑیں، مالیہ ہلکا، اس طرح، یا وقف کر لیں جیسے میں نے پورا توڑ دیا تھا ابھی، مالیہ سٹاپ، ہلکا، اور ادغام بھی، ٹھیک ہے، ایون ادغام بھی، کیوں دیکھیں ہا اور ساکن، اور یعنی پیچھے ہا ساکن بن رہا ہے اور پیچھے آگے ہا فتحہ آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، تو یہ تو وہ پیٹرن اس کا بھی ہے نا، اس کا ادغام کا بھی، جیسے کہ ہوتا ہے اب با لکھا ہو، اب این با، تو ہم اس کو ایسے کب پڑھتے ہیں نا، ابا، تو یہ یہاں پہ ادغام والے کیس بھی بن رہا ہے نا، تو مالیہ ہلکا، مالیہ تو یہ، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو ہم ادغام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ادغام کی سچویشن بھی نظر آ رہی ہے، الحاقہ، ٹھیک ہے، ہر جگہ نہیں ہے، آپ آیات نوٹ کر لیں۔ اور اچھا، یہ وقف سخت اور قطع کے درمیان مقارنہ، یعنی کہ کیا کیا فرق ہے۔ وقف کیا ہوتا ہے، قرات کو دوبارہ شروع کرنے کی نیت سے ہوتا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ وقف کب ہوتا ہے کہ جب ہم، جیسے ابھی میں بات کر رہی ہوں، میں رک بھی رہی ہوں، پھر میں بات کر رہی ہوں، پھر میں رک رہی ہوں، یہ ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اٹھ کے جاؤں اور جا کے پانی پی کے آؤں، یعنی اس طرح۔ تو قرات کو دوبارہ شروع کرنے کی نیت سے کسی قرآنی کلمے پر آواز کو اتنی دیر کے لیے کاٹ دینا جس میں عادتاً سانس لیا جا سکتا ہے، یعنی سانس جتنا گیپ۔ سکت کیا ہے، قرات کو دوبارہ شروع کرنے کی نیت سے کسی قرآنی حرف پر آواز کو اتنی دیر کے لیے کاٹ دینا جس میں عادتاً سانس نہ لیا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اس میں سانس کا نہیں ہوتا، اور یہ تھوڑا شارٹر ہو جاتا ہے۔ پھر قطع، کٹ، یہ قطع جو ہوتا ہے بالکل جیسے قرات کو ختم کرنے کی نیت سے کسی قرآنی جو کلمے پر آواز کو کاٹ دینا قطع کہلاتا ہے، اور اس کا محل مکمل معنی والا آیات کا آخری کنارہ ہے، یعنی کہ آخری کنارے پہ ہم جا کے رکتے ہیں۔ جب ہم، ظاہر بات ہے، بیچ میں آیت پڑھ کے ہم اٹھ کے نہیں چلے جاتے، ہمیشہ آیت کو فنش کرتے ہیں، تو یعنی کہ وہ جہاں پہ سرکل ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ سرکل آیت کا اینڈ بھی ہو سکتا، آیت کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اللہ نوز کے ہر ایک اپنا ہوتا ہے۔
اور تنبیہ جس کلمے پر سکتہ کیا ہوگا اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے کلمے کا حکم جس پر وقف کیا گیا ہو، یعنی کہ سکتہ کے جہاں جہاں ہوتا ہے نا پھر وقف کا رول ہی اپلائی ہوتا ہے کائنڈ آف، یعنی اعوجن ہے وقفاً کیا ہو جائے گا اعوجا، ٹھیک ہے، تو ہم سکتہ میں بھی اعوجا ہی کہیں گے بٹ سانس نہیں توڑیں گے، تو اعوجن پر وقف یوں ہوں اعوجا مد عوض کے ذریعے ہوگا، اور اعوجن پر سکتہ بھی یوں ہی ہوگا اعوجا قیمن، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ہم نے رول جو ہے سکتہ والا وقف والا اپلائی کرنا ہوتا ہے، ہم نے پھر اعوجن قیمہ نہیں کہنا ہے، اور دو جائز سکتے، یہ ابھی یہ تو مالیہ حلقہ جو ہے نا یہ ہم نے بھی پڑھا۔ اچھا، سورہ انفال کے آخر اور سورہ توبہ کے اول میں ایک سخت ہے، ابھی آپ جا کے بھی دیکھ لیں گے نا، سورہ انفال جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں پہ سخت ہے، تو ان اللہ بکل شیء علیم سورت فنش ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ سورت ختم ہو گئی ہے، یہاں پہ انفال ختم اور یہاں پہ توبہ شروع ہو گئی، سورہ توبہ، یہاں تو ہم نے بسم اللہ پڑھنی بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سکتے کے باوجود ان دونوں صورتوں کے درمیان وقف اور وصل بھی درست ہے، اور انقریب کا بیان، یہ تو خیر وقف کیوں ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سورت ختم ہو گئی ہے نا، سورت ختم ہو گئی ہے، ہم وقف کر سکتے ہیں اور ہم وصل بھی کر سکتے ہیں، کہ قصہ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے کر لیا، اور ہم نے اس کو پھر کیا کرنا، علیم نہیں پڑھنا، یعنی سخت میں ہم نے وقف کا رول اپلائی کرنا ہے، اور اگر ہم جوڑ بھی سکتے ہیں بائی دا وے، یہ ہم نے اس میں ایڈوانس تجوید کے لیول 2 میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ہم جوڑ بھی سکتے ہیں، اسی لیے کہ چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے، ہم وصل بھی کر سکتے ہیں، علیم براءۃ، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ 3 سچویشن ہو گئی، ہم وقف کر سکتے ہیں، ہم وصل کر سکتے ہیں، ہم سخت کر سکتے ہیں، 3 سچویشن ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا مالیہ ہم نے ابھی پڑھا تھا، ابھی سورہ حاقہ کی، اس پہ سکتہ جائز ہے، سکتہ بھی کر سکتے ہیں، ہم ادغام بھی کر سکتے ہیں، ہم نے ابھی پڑھا، اور ایون ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی سیم سچویشن ہے جیسے ہم نے انفال اور توبہ کے درمیان کی، یہ وہی ہو گیا، میں نے آپ کو پڑھ کے خیر بتا ہی دیا، ایک وقف کیا، سخت کیا اور وصل کیا، ٹھیک ہے، اچھا الحمدللہ یہ ہو گیا، اب فنش آلموسٹ فنش ہے، کیونکہ آگے چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی ہم نے، یہاں تک سمجھ آ گیا آپ کو انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، اب یہ وقف ہم اب پڑھنے کے اعتبار سے، یعنی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وقف کو کس کس طرح سے روکا جا رہا ہوتا ہے، تو ایک اختیاری ہم نے ابھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، وہی چیز ہے ریپیٹ ہو رہی ہے کائنڈ آف، اب دوسرے اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس پہ ہم بہت زیادہ پڑھیں گے نہیں، کہ یہ وقف جو ہوتا ہے جب بھی کوئی کاری کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے سم ٹائم، ٹھیک ہے، اور اختیار میں ہم نے وہ پڑھ لیا تام، کاف اور حسن اینڈ قبیح، یعنی کہ ان 4 طریقوں سے کاری آیت پہ کہیں بھی رک رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا اختیار ہوتا ہے تو وہ رک رہا ہوتا ہے، پھر یہ اور بات ہے کہ اختیار میں پھر وہ کاف تام آ جاتا ہے، پھر تو اختیاری طور پر یعنی استراحت کے غرض سے، استراحت آرام کو کہتے ہیں، علامت وقت پر ٹھہرنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ویسے علامت وقت پر میرے خیال سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا صحیح نہیں بھی ہے، کیونکہ علامت وقت پر بھی ٹھہرتے ہیں اور نہیں بھی جب ٹھہرتے جو کبھی بن جاتا ہے، اور جب کاف جب بنتا ہے حسن بنتا ہے جب الحمدللہ ہم رک گئے تو وہاں پہ کوئی علامت وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آئی تھنک اس کو آپ رہنے دیں، اختیاری طور پہ رکنا ہوتا ہے بس، یہ مینلی اضطراری کیا ہوتا ہے جو مجبوری کی حالت میں کیا جائے، یعنی کہ کھانسی آ گئی، ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے کھانسی آ گیا، آپ کا کوئی کنٹرول ہے، چھینک آ گئی، یا آپ حفظ کیا ہوا ہے آپ کو بھول گیا، آپ پڑھے جا رہے ہیں ایک دم سے آپ کو میموری میں بھول گیا، اگلی آیت ہی بھول گئی، ٹھیک ہے، وہ بھولنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی وہ سچویشن جس میں ہمارا اختیار نہیں تھا تو وہ اضطراری کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی پھر ہمیں سچویشن کیا دیکھنے ہوں گے،
کہ اعادہ کرنا ہے کہ نہیں، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کہاں رک گئے تھے، ہے نا، کہاں رک گئے تھے، تو وہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اختباری، ٹھیک ہے، اختیاری کیا تھا، وہ ہماری چوائس تھی، اختیاری تھی، ہماری چوائس نہیں تھی، مجبوری تھی، ٹھیک ہے۔ اختباری خبر سے ہے، اور خبر امتحان کی سینس میں، ٹھیک ہے، امتحان کی غرض سے ممتحن یعنی کہ جو ایگزامینر ہے کسی جگہ پر روک دے تو وقت اختباری کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ چیک کر رہا ہے میں کہ اچھا یہاں میں رکنے تو اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، یعنی کوشچن کرنے کے لیے ٹیچر پوچھ رہا ہے کوشچن جو ایگزام سے کہیں روک دے اور کہے اچھا اب یہیں سے سٹارٹ کر کے بتاؤ کیسے سٹارٹ کریں گے، چیک کرے گا کہ اچھا وہ اعادہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی بھی ٹیسٹ کے لیے جب کوئی ٹیچر روکتا ہے مڈل میں کہیں بھی، اس کو کہتے ہیں اختباری، خبر لینے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، اختباری آپ سمجھ لیں ٹیسٹ یا امتحان یا جو بھی ہے۔ اور انتظاری نظر سے ہے، کسی کلمے پر ٹھہر کر اس کے تمام اختلاف قرات کو مکمل کرنا، یعنی وہاں پہ رک گئے، وہاں پہ نظر کر ڈالتے ہیں، اب انتظار ویسے استاد سوچ لیں کہ وہاں پہ رکے اور پھر سوچا کہ یہاں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ اختلاف، یعنی مختلف قراء جو اختلاف کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس قاری نے اس قرت میں اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، اس قرت میں اس طرح پڑھا جاتا ہے، یہاں بیٹھ کے، یعنی جیسے سپوز یہ ورڈ میں کہوں گی اختلاف، میں یہ کوئی آیت ہے سپوز، تو ہم اختلاف بھی ورڈ کو سوچنے لگے، اچھا کہ شعبہ میں اس کو کیسے کہتے ہیں اور کسی دوسری قرات میں اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ چیز ہوتے ہیں، یعنی یہ قرات میں جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور اختباری میں عام، یعنی کہیں بھی ہمارا کوئی بھی قرآن ہے، مجیدی ہے یا جو بھی ہے، اس میں کہیں بھی رولز کو چیک کر لیتے، سپوز میں آپ کو روک لو، میں چیک کروں کہ آگے اب کس طرح سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ایگزامپلس پڑھ لیتے ہیں، پھر میں شاید آلموسٹ ختم ہے ایگزامپلس کے بعد۔ وقف انتظار کی ایگزامپلس، اب یہ ایک حفص عن عاصم ہے اور دوسرا شعبہ عن عاصم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں الحمدللہ اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ تو اختلاف پہ لڑتے رہ جاتے ہیں، مگر یہ بات آپ نوٹ کریں کہ حفص جو تھے ان کے ٹیچر کا نام تھا عاصم، اور شعبہ جو ہے ان کے ٹیچر کا نام تھا عاصم، تو ایکچولی یہ دونوں جو تھے نا آپس میں یہ کلاس میٹ اس طرح سمجھ لیں کہ دونوں کے ایک ہی ٹیچر تھے عاصم، تو انہی سے حفص نے بھی سیکھا اور انہیں سے شعبہ جو تھے دوسرے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے بھی سیکھا، اور جو عاصم ٹیچر تھے رحم اللہ ان کو، تو انہوں نے جیسے ڈفرینٹ ویز آف ٹیچنگ، مطلب کوئی بھی قرأت کے ڈفرینٹ ویز بتائے ہوں گے سپوز، تو ایک کو شعبہ نے لے لیا، حضرت شعبہ ان کو رحمۃ اللہ نے، اور دوسرے کو حفص رحمۃ اللہ نے لے لیا، پھر حفص رحمۃ اللہ نے اپنے طریقے سے اسی کو بتایا، انہوں نے یعنی ان کا حضرت عاصم ہوئی کو پروموٹ کیا، یعنی انہی کی ٹیچنگ کو آگے پھیلایا، اور شعبہ نے بھی انہی کو پھیلایا، مگر وہ دو ڈفرینٹ ویز تھے۔ اس کی ایگزامپل ہمارے ٹیچر نے جیسے ہمیں دی تھی کہ جیسے کہ کوئی ریسیپی شو کرنا چاہ رہا ہے، میں آپ سے ریسیپی کسی چیز کی شو کر رہی ہوں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ریسیپی ہے اس کو اس طرح سے بناتے ہیں، پھر میں کہوں نہیں اس کو دو طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں، اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں، اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں، تو سامنے دو اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے جو ایک طریقہ تھا اس کو لے لیا، دوسرے نے دوسرے طریقے کو لے لیا۔ میں کہوں گی کہ یہ جو سویٹ ڈش ہے اس میں 2 چمچے چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کم وہ کرنا چاہیں، اور ایسا کریں آپ 3 بھی ڈال سکتے، دوسرے کو بتاؤ 3 بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو ایک کو لے لیا، دوسرے نے دوسرے کو لے لیا، حالانکہ دونوں غلط تو نہیں ہیں مگر دو ڈفرینٹ ویز ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں میں ایک ہی ٹیچر نے ایک ہی بات کہی، تو دونوں میں اختلاف نہیں ہے، بس یہ دونوں ویز ہیں، ویرائٹی ہے نا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے اس وقت انتظاری میں، پھر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ حفص عاصم میں، یہ میں صرف ایگزامپل دے رہی ہوں، ادروائز بہت ساری قرات ہے نا، تو ایگزامپل کے لیے تھوڑا سا لے کے آئی ہوں الحمدللہ۔ یہ میری ہی قرآن ہے، اس پہ ہم نے تو میں نے جو ایک کورس کیا تھا شعبہ والا حفص عاصم، تو ہم کر ہی رہے ہیں جو ہم جو پڑھتے ہیں، تو شعبہ عاصم جو ایک اندر قرات تھی وہ کی تھی، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کون سے 2 ویز ہیں جس سے یعنی کہ ایک حفص عاصم نے تو اس کو اس طرح، جیسے یہ ایگزامپل ہے، اس کو کیسا پڑھتے ہیں، واللہ رؤوف بالعباد، اس طرح پڑھتے ہیں، بٹ
شعبہ عاصم میں یہ میں نے شین سے لکھا تھا، شین فار شعبہ، اس میں یہ رعوف نہیں پڑھتے، اس کو رعوفم پڑھتے ہیں، یعنی کہ واو نہیں ہے، رعوفم، ٹھیک ہے؟ تو شعبہ میں رعوفم ہے، یعنی ان کے قرآن کو اگر کھولیں تو وہاں پہ رعوفم ہے، اور دونوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ ایک ڈفرنٹ ویز آف قرات ہے۔ تو پھر یہاں انتظاری میں کیا کرتے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ رعوفم پہ انتظار یعنی کہ اس کو غور کرتے ہیں کہ اس پہ کس طرح سے پڑھا گیا۔ تو سپوز میں پہلے بتاؤں گی کہ شعبہ میں کیسے پڑھا گیا، پھر مطلب بتاتے ہوئے سپوز ٹیچر کو، ٹھیک ہے، سپوز آپ ٹیچر ہیں تو میں پہلے شعبہ کو ڈسکس کروں گی اور اس کے بعد حفص عاصم کو ڈسکس کروں گی، یعنی کہ دونوں ویز بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو میں کہوں گی پہلے میں پڑھوں گی شعبہ، پھر اس کے بعد عاصم، واللہ رؤوفم، واللہ رؤوفم، واللہ رؤوفم، واللہ رؤوفم بالعباد، یعنی کہ میں نے سارے ویز ڈسکس کر لیے، یعنی کہ اگر ہم شعبہ لیں تو وہ تو رؤوفم ہی بنتا ہے، یعنی اس کو اسٹریچ بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا ہی ہے۔ بٹ جب حفص ناصم لیتے ہیں تو اگر ہم اس پہ رکیں تو 2 4 6 حرکت سے رک سکتے ہیں نا، مد علی سکون، یعنی اس وے سے میں بتا سکوں کہ اگر سب مجھے یہاں رکنا پڑے تو میں کیسے رکوں گی، ٹھیک ہے؟ تو میں تینوں ویز بتاؤں گی اور پھر اس کے بعد میں سب کو جوڑ کے اینڈ کر دیتی ہوں آیت کو۔ تو یہ انتظاری ہے کہ پہلے میں ایک کا بتایا، پھر میں نے دوسرے کا بتایا۔ میں سپوز میں شعبہ کی اسٹوڈنٹ ہوں بھی تو پہلے میں شعبہ کو بتاؤں گی، پھر میں حفص کو بتاؤں گی۔ اب سب شعبہ والے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے حفص کو پڑھا ایز اے ٹاپک، تو پھر وہ اس سے اپوزٹ کر لیں گے نا، جو انہوں نے نہیں پڑھا اس کو بتائیں گے، پھر اپنا والا بتا دیتے ہیں۔ اس کے ندر ایگزامپلس۔ سسٹر نیلا ایک کوشچن تھا، ہاں جی، رؤوفم پہ جب اسٹاپ کریں گے تو ہم اس طرح بولیں گے نا، رؤوف، اس طرح ہاں جی، رؤوف اور رؤوف اس طرح ہاں کر جی، کے نا، صحیح میم کو بات، تو نہیں وہ ایڈ کریں گے نا اس میں، وہ تو اسٹاپ کا سائن ہے۔ ہاں جی، صحیح آپ نے کریکٹ کر دیا، ہاں جی، اسٹاپ کریں گے رؤف، واللہ رؤف، پھر واللہ رؤوف، ٹھیک ہے، اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس کو اسٹاپ کرنا تھا، یہ آپ بھی کر لیں کہ اسٹاپ کرنا تھا میں رؤوفم، آئی تھنک میں نے اس کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طرح ندر ایگزامپل کہ شعبہ میں امالہ بہت ہوتا ہے، امالہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہا، یعنی دو جیسے ہا کا ہا الف لکھیں گے نا، یہ جو 2 حرفی لفظ ہوتے ہیں نا، اس کو ہا نہیں پڑھتے، وہ ہے پڑھتے ہیں، اس کو لکھا نہیں جا رہا، ایک منٹ میں اس کو ٹھیک کروں، ہاں جی، یہ ہا ہے اور یہ میم ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہا جو بھی 2 لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی جس کے با، تا، تا، یہ والا، تو اب یہ آیا نا، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہے پڑھیں گے، امالہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی ہے میم، یا اس کو پڑھیں گے ہے میم، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ تو پھر میں بتانا چاہوں، سپوز اب میں یہاں پہ انتظاری وقف کرنا چاہ رہی ہوں، تو پھر میں کیا پڑھوں گی، پہلے میں اس کو پڑھوں گی شعبہ کی طرح سے، اور اس کے بعد میں پڑھوں گی حفص عاصم کی طرح سے۔ تو میں کیا کروں گی، ہے میم، حمیم، ٹھیک ہے، پہلے اس کا بتایا پھر اس طرح، یہ اس کو انتظاری کہتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی صرف 3 اگزامپل دی، اس سے دیکھیں کتنی ویرائٹی ہے۔ جب ہمارے اس میں بیوتکم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ با پہ دمہ یا پیش ہے، جبکہ شعبہ میں اگر آپ دیکھیں تو با کے نیچے کسرہ یا زیر ہے، بیوتکم، ٹھیک ہے۔ تو بیوتکم، اس کو میں وقف 2 دفعہ کروں گی اور وصل 1 دفعہ پڑھوں گی، اس طرح ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ سمجھ آیا ہوگا کہ وما تدخرون فی بیوتکم، بیوتکم، وما تدخرون فی بیوتکم، اس طرح سے، اور وصل مینس کہ آگے پھر میں آگے چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ پہلے میں یہاں رک گئی، میں نے یہاں پہ غور فرمایا، مطلب کوئی غور فرمایا، اب پھر اس کے وصل کیا، پھر اس کے بعد میں آگے چلی گئی، وصل کیا یہ۔ تو یہ خیر یہ تو الگ ٹاپک ہی ہے، مگر میں آپ کو اسے بتا رہی ہوں کہ انتظاری کیا ہوتا ہے، کہ اس طرح ہم کھڑے ہو کے
اس پہ ڈفرنٹ قرات کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، اور آخری وقف جو ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ وقف کیا ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا. وقف ہم نے پڑھا تھا کہ جب جس 7 الفس والا 7 الفس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو بڑا کر دیتی ہوں. اس کا یاد ہے کسی کو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم کر چکے ہیں. وصل میں اس کا الف نہیں پڑھتے، اور انا پڑھیں گے، اور رکیں گے تو پھر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے انا. ٹھیک ہے. اور یہ چند ہی ہیں، انا تو خیر بہت زیادہ ہے، مطلب کچھ چند ہیں، کوئی ایک ہے. تو فقال انا وصل میں فقال انا ربکم الاعلی، اور اسٹاپ میں وقت میں فقال انا. ٹھیک ہے. اسی طرح لاکنہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. سب میں کیا ہوگا کہ ہم رکنے کی صورت میں الف کو پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے. اور عثمانی مصحف میں یہ بیضوی شکل یعنی کہ اس طرح کی شکل میں نظر آتے ہیں، جبکہ مجیدی میں نظر ہی نہیں آتا. وہاں پہ ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے، راؤنڈ نہیں ہوتا. اب آپ سب کو دیکھیں راؤنڈ نہیں ہے سوائے اللہ. اس کو ہم دیکھ لیں گے. اور ان دو کیسز کو ہم دیکھ سکتے ہیں. قواریرہ میں دیکھیں یہاں پہ سرکل ہے، اور یہاں پہ یہ والا ہے، اور آگے راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے قواریرہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ رکنے کی صورت میں تو یہ کہ یہ پہلے والے میں رکتا ہے نا، اس وجہ سے بدل ہے، اور دوسرے میں رکنا نہیں ہے نا، وصل کرنا ہے نا. بٹ ان اینی کیس آئی تھنک قواریرہ جو آگے والا ہے نا، آئی تھنک اس کو الف پڑھنا ہی نہیں ہے. سرکل جی اس لیے یہ گول ہے نا کہ اس میں اگر ہم پڑھنا نہیں وصل ہے نا. کریں، وصل میں تو قواریرہ میں پھر دو دیں، جی وصل میں بھی نہیں پڑھنا نا. یہ تو جو راؤنڈ سرکل ہوتا ہے نا وہ آئی تھنک وصل میں بھی نہیں پڑھنا. جی وہ بالکل نہیں پڑھنا ہے. البتہ سلاسلہ میں تھوڑا سا کیس کیا ڈفرنٹ ہے. سلاسلہ میں تھوڑا سا فرق ہے کہ this word can be recited in two ways as of شاطبیہ. مد will be applied and مد will be removed. یعنی اس کو دونوں وے سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھے الف ہے اور سمجھے الف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شاطبیہ میں یہ قرأت میں. ٹھیک ہے. یہ ہے. اور یہ الحمدللہ ہمارا الحمدللہ ختم. بس یہ ہم اس کو سمری کیا ہے والاختیاری ہم نے اس کو دیکھ لیا. اور اس کے بعد الحمدللہ اس میں دعا ہے ہماری اللہم اجعل اللہ کے اس پہ فنیشنگ کر رہی ہوں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے. آمین. اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، یعنی کہ ہماری نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. اب سارے وقت ہماری مگر یہ کہ نیتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ دعا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ اگر میری کہیں بھی نیت، آپ کی بھی کہیں نیت میں تھوڑا سا کمی بیشی آئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور یہیں سے خالص کر دے. آمین. اس میں پیچھے کسی کو کوئی کوشچن ہو تو؟ ویسے تو یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا یہ صرف آپ کو انتظاری کو ایکسپلین کرنا تھا. اس میں ویسے سمجھنے کی اس طرح چیز نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ شعبہ نے ویسے یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے. وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. کسی نے کچھ کہنا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم کلاس کو فنش کریں. یا تو وہ اوپر ہی چڑھ گیا ٹائم. اس کو ہم بلکہ وہ تھا ہمارا جو ہوتا ہے دوسرا نکالتے ہیں، یہ کلین نہیں ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ پہ اگر سپوز رکھیں، اب کیا خیال ہے کون سا ہوگا وقت، کون سا ہوگا؟ بسم گول اللہ دے پہ رہے ہیں نا، جی اس تام میں تو حسن گول دے جی کام ہو گئی. جی تام ہوگا. ہاں اور یہ اس میں اور بھی اس دوبارہ کا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آخر میں رکتے ہیں نا. آخر میں رکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بٹ یہاں پہ وقت کون سے تام، کاف، کبھی یا وہ حسن حسن
حسن ہے، کیسے حسن ہے؟ پیچھے دوبارہ جانا پڑے گا. ہاں جی وہ تو ہوا، کیوں جانا پڑے گا؟ گرامیٹیکلی جو آپ کیونکہ ہوں، کیونکہ وہ صفت اس کی رہتے ہیں صفت نا، آگے آ رہی ہے نا. بالکل صفت آگے رہتے ہیں. الحمدللہ جی بالکل. مرکبی کیا کہتے یہ ہیں آگے بھی سارے صفت مطلب یعنی جس طرح رحیم ہے نا وہ بھی صفت. ایگزیکٹلی جی صفات آ رہی ہے اللہ کی، الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے. علم پہ رک جاؤں، یہ علم پہ علم نشرح. معنی آپ اس طرح دیکھیں، ایک تو گرامر دیکھیں، گرامر وائز ایک یہ کہ یہ میں نہیں پورا نہیں نا، قبیح علم ہو کیا جائے گا. کیا سے کیا مطلب ہے نا، ہاں علم جی کیا نشر آگے میں نے نہیں پورا نہیں ہوئے نا. جی 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 ٹھیک ہے. بٹ یہ جو کچھ کبھی ہے نا مطلب وہ حرام نہیں ہے، اور کچھ حرام ہے اس سینس میں کہ بگڑ، یہاں پہ معنی اس طرح نہیں بگڑ رہے، بٹ ویسے صحیح نہیں ہے، حرام نہیں ہے یہاں پہ، مطلب گناہ نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے یہ آپ کہ اگر ہم عام روٹین میں باتیں کرتے ہیں تو رک رک کے تو کیسے لگے گا نا، اسی طرح بات ہے نا. جس طرح اللہ سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ خوبصورت احسن طریقے سے کر لینا. بالکل. اور جملہ وائز بھی سوچے نا، میں کہوں کیا نہیں، اب آپ جی کیا نہیں کیا بات ہے، یہ تو مطلب کوئی بات ہی کیا نہیں ہونے سے کیا بات ہے، یہی مطلب ہے نا. ہے. ہاں جی کبھی ہے، بٹ یہ وہ حرام اس طرح کو حرام نہیں ہے کہ جس سے گناہ ہو. اگر کچھ اگر آپ دیکھیں میننگ تو نہیں خود بگاڑ رہے، یا سپوز میری نیت خراب ہو نا تو تبھی وہ حرام ہی ہوگا، کیونکہ میں سپوز میں آپ کو مس گائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں، تو میننگ جیسے وہ یہودی کرتے تھے نا، زبان کو موڑ موڑ کے وہ اپنی کتاب کو پڑھتے تھے، وہ نہیں ہے نا. ابھی ہم تو ویسی غلطی ہو گئی، یا پھر کھانسی آ گئی میری، اور پھر نشرح لک، وہ تو مجبوری ہوتی ہے نا، لیکن مطلب جان بوجھ کے ہم نے نہیں کی ہوتی نا، وہ مجبوری کی حالت میں ہوتی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استراری. ابھی آپ نے اضطراری نا، استراری. ہاں جی اضطراری ہو گیا. پھر نشرح جو ہے علم نشرح لک، اب یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہوگا، اعادہ یا کیا کرنا ہوگا؟ اعادہ کرنا ہوگا. اعادہ کرنا ہوگا، یہ تو جی آیت ہے. جی جی. اور آیت کے اینڈ پہ اعادہ کرنا ہوگا. ہاں پھر نہیں کرنے ان پہ جب آ جائے تو پھر صدرک جی پہ تو رکنا ہے نا، تو یہ تو تام ہو گیا نا. تام آئین، تو آئین کے جو سرکل ہے وہ تو ساری ایسے ہیں. اچھا ویسے میں اب دوسرے ویسے پوچھ رہی ہوں کہ یہاں پہ سورۃ 3 ہے، اور یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا. اب الا سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیچھے آگے سے ربط ہے؟ میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، کیا ربط ہوگا معنی وائز یا گرامر وائز؟ اب وقت نہیں یہ فعل ہے نا، گزر چکی سافلین اسفل سافلین، جو دوسری گزر بات ہو رہی چکی. ہے. ہو تو رہی، مگر اس میں ربط ہے نا، مگر بات ہاں یہ ہو رہی ہے کہ ہاں بات ہو رہی ہے کہ سوائے ان کے، یعنی بات یہ ہے کہ سب کنٹینیوشن ہے. سافلین میں ہے سوائے ان کے جو آگے ڈیٹیل ہوگی ہے. تو معنی میں ربط میں ویسے پوچھ رہی تھی کہ مطلب یعنی بات شروع ہے، کنٹینیو ہے یہ پہلے والی سے. ہاں جی، مگر یہاں پہ ہم اعادہ کریں گے، بات تو کنٹینیو، وہ بعد میں تو ابھی ہے، نہیں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، اعادے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیچ میں کیونکہ کہیں وقت تام جیسے آ رہا ہے نا. الحمدللہ. اچھا یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کہیں بڑی بڑی صورت نظر آتی ہے، بڑی بڑی آیات نظر آتی ہے نا، اور بھی اچھا تھا. بڑی آیت آئی تھنک اس میں 30 سپارے میں، بڑی آیتیں نہیں ہیں. آئی گیس اس میں تھوڑی ہیں یہ والے نا، سورہ زلزال اور بینہ میں بھی ہے، بینہ میں ہے. ٹھیک ہاں ہے بینہ میں ہے، اس میں تو سانس وہ ہو جاتی ہے. بینہ دیکھتے ہیں، یہ عادیات آ گئی ہے، اور یہ تکاثر اینڈ آ گئے میرے خیال سے، اینڈ آ گیا. تین ضحا لیل. اچھا جی غاشیہ ہے، بینہ اوپر ہوگا، میں کہیں مسکپ کر جاؤں، مجھے بتا نہیں دینا. بینہ اوپر ہے تو انشقاق میرے سے گزر گئی ہے. ہاں بینہ گزر گئی ہے. تو آگے ادھر دوسرے ہاف میں تھی، اعلیٰ غاشیہ، غاشیہ میں بھی ہے، نہیں چھوٹی آیت ہے.
ورنہ میں بھی قرآن کھول سکتی ہوں. دوسرا مطلب دوسرا قرآن مینس کے دوسرا قرآن مصحف کھول سکتی ہوں. وہ شمس ہے، لیل، دخاش، نشرہ، تین، اعلیٰ. اب آ جائے گا بینہ. یہ آگے ہم یہی سے گزر گئے تھے ویسے. اچھا اچھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا میں لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ کافر جو لوگ ہوں گے کہاں اہل کتاب میں سے بھی مشرکین سے ہیں، منفکین باز نہیں آئیں گے، آئی تھنک یہ مطلب تھا. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن بینہ نہ آ جائے، واضح نشانی نہ آ جائے قرآن. تو حتیٰ سے یہاں پہ منفقین پہ میں رک جاؤں سپوز، اب کیا ہوگا؟ کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اب بات بھی نہیں ختم ہوئی، معنی بھی نہیں ختم ہوئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ ایک بات یہ کہ بات بھی کائنڈ آف اتنی صحیح میننگ نہیں دے رہی. سپوز میں رک گئی نا، ہماری طرف پاکستان میں اذان ہو گئی مغرب میں، میں لیو کر لوں؟ بس ہم ختم کرتے ہیں. آپ ابھی ہوئی ہے؟ جی ہاں ابھی ہوئی ہے. بس تھوڑا سا ویٹ کر لینا، ابھی ٹائم ہے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب ختم ہو رہا ہے تو بس اینڈ کرتے جی ہیں. جی جی ٹھیک. اچھا دیکھیں، اب یعنی یہاں سے اگر صرف یہاں رک جاؤں تو یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی کافر جو ہیں یعنی اہل کتاب مشرکین باز نہیں آئیں گے. جبکہ ہمیں حتیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ آ بھی جا سکتے ہیں نا. تو یہاں پہ بات معنی تو کائنڈ آف اتنے صحیح نہیں بھی آ رہے نا. تو اس لیے ہم یہاں پہ چھوڑ کے آگے سے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے. ٹھیک ہے، اعادہ کریں گے، کیونکہ حتیٰ نے بتا دیا کہ ابھی ابھی بات فنش نہیں ہوئی، ابھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ ہو سکتا بھی ہے، جو اوپر جو بھی بات ہو رہی ہے وہ بات ہو سکتی ہے. تو جب یہ بات میں نے بات یہ بھی کی تھی لاسٹ میں کہ میں آپ کو تھوڑی سی نشانیاں بھی بتاؤں گی کہ ہم کہاں سے اعادہ کر سکتے ہیں اگر ہم کہیں بیچ میں آیت میں ہوں. سسٹر سیما کو بھی ہم نے وہ جو سیم کورس کیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا تھا کہ جملہ کہاں سے، جملہ میں اب جملہ وائز بات کر رہی ہوں، جملہ میں آیت کی اس میں نہیں کر رہی. جملے ایک آیت میں بہت سارے جملے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو کہ اگر ہم آگے چلے گئے ہم پیچھے سے کیسے اعادہ کریں؟ ہو سکتا ہے کہ لمبی لمبی آیات بھی تو ہو سکتی ہیں نا. میں ایک مصحف کھولتی ہوں، میرے خیال سے دوسرا مجھے کھولنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ وہ نہیں ہے وہ انہوں نے وہ بتایا تھا نا ثم فا ہوا، ان پہ کر سکتے ہیں ہم. ہاں جی، وہ میں نے اسی لیے قرآن دوسرا نکال رہی ہوں کہ مجھے سورہ 30 سے پارے میں اتنا وہ نظر نہیں آ رہا. اس میں نہیں ہے اس میں. اچھا میرے خیال سے میں سورہ بقرہ ہی نکالوں تو اچھا ہے. پیج بقرہ میں نمبر مل جائے گا. اچھا دیکھیں جیسے کہ لمبی آیت ہے، اب میں بالکل پیچھے نہیں اعادہ کر سکتی. سپوز بہت لمبی آیت ہے، تو میں کیا کروں کہ ہم جو اگر آپ دیکھیں نا جملے میں کون کون سے ورڈ، آپ بھی مجھے گائیڈ کرنا کہ کون کون سے ورڈ تھے، یعنی کہ جملہ کس کس ورڈ سے شروع ہوتا ہے. ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم دیکھ لیں اسی آیات کے کیسے سٹارٹ ہو رہے ہیں. سپوز یہاں واو سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ کوئی بھی یہ بھی تو جملے ہی ہے نا. تو انہی کے ذریعے ہم یاد کر لیتے ہیں. پہلے کوئی بھی لفظ واو سے سٹارٹ ہوتا ہے، واو سے ہوتا ہے تو وہ ایکچولی جملے کے سٹارٹ میں واو آ سکتا ہے. آگے بھی دیکھیں واو آ رہا ہے. اسی طرح ربنا بھی ہو سکتا ہے کہ دعائیں ہوتی ہیں نا ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سما بھی ہوتا ہے سم ٹائم، سما سے جملہ سٹارٹ ہوتا ہے کبھی کبھی، ہے نا. چاہے وہ انکمپلیٹ ہے یا کمپلیٹ ہے ادر بات، حسن ہے یا وہ ہے، مگر سما سے کبھی کبھی جملہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے. آیت سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میرے خیال سے یہ اس میں تو ربنا آ گئی بہت ساری، اس میں ورائٹی نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی ورائٹی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں فَإِن فا سے، واو سے، فا ان کہاں پر ہے؟ آیت نمبر 137 میں. 137 فائن. ہاں جی، فا سے. ٹھیک ہے، ہم اسی کو پہلے غور کر لیتے ہیں کہ فا سے جب کوئی جملہ سٹارٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ آ گیا کہ فا سے سٹارٹ ہو سکتا ہے.
یا جملہ واو سے سٹارٹ ہو سکتا ہے آیت کو دیکھ کے، یا جملہ کاف یعنی قالا قیلا قولو یعنی کاف یعنی کہنے والے سینس میں کسی فارم سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. اور قل دیکھیں یہاں نیچے والی اس میں بھی قل سے سٹارٹ ہو گیا. اسی طرح سما سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں دوبارہ سے بھی لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں نظر نہیں آ رہا بٹ سما سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے سم ٹائم. اور کس سے ہوتا ہے فا واو، یہاں بھی لکھ دیتی ہوں، واو سے بھی ہوتا ہے، فا سے بھی ہوتا ہے، واو سے بھی ہوتا ہے، قالا قیلا جو بھی ہے نا اسی سب فارم سے تمام فارموں سے سٹارٹ ہوتا ہے. الذین سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے نا، اللہ سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے سم ٹائم. تو ان سے تمام ہمیں پتہ ہے ان سے جملے سٹارٹ ہوتے ہیں، آیات سٹارٹ ہوتے ہیں، تو ان سے جملے بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم آیت کے کہیں بیچ میں ہیں، جیسے میں منہم پہ رک گئی، سپوز کسی وجہ سے سانس رک گیا، کوئی وجہ ہو گئی، اب میں ادا کرنا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں گی؟ اگر میں اوپر نہیں جا سک رہی، بہت اوپر ہے مجھے، کیونکہ مجھے پتا ہے بار بار میری سانس ٹوٹے گی، میں نیچے نہیں جا سکوں گی. جیسے ہم سوئمنگ کرتے ہوئے سانس لینی ہو، کسی کو سانس اتنا نیچے جانا ہو کہ وہ بہت ہی ڈیپتھ میں جانا پڑے، تو وہ کیا کرے اتنا ڈیپتھ میں کہ وہ بار بار اوپر آ کے سانس نہیں لے سکتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ساتھ سانس لینے وہ جو جس میں آکسیجن ہوتی ہے وہ لے جاتا ہے نا، تو وہ تھوڑا سا یوز کر لیتا ہے. تو ہم یہاں پہ اوپر نہیں جا سکتے تیر کے، ہم صرف تھوڑا پیچھے ڈھونڈ لیتے ہیں ایسا ورڈ کہ جو کہ ان میں سے کوئی ہو، ٹھیک ہے، یا اور بھی ہو سکتے ہیں. ترجمے والا قرآن ہونا چاہیے، ترجمے والے قرآن سے بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی جہاں ہمیں نظر آئے گا کہ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جملہ میننگ وائز، ٹھیک ہے، آیت نہیں جملہ. تو جیسے کہ اب یہاں پہ منہم پہ ہے، میں پیچھے جاؤں گی تو بلکہ لا سے بھی ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ترجمہ والا قرآن ہو، کیونکہ سم ٹائم وہ نہیں بھی ہو سکتی وہ چیز، وہ کوئی اور لا کسی اور وجہ سے بھی آ سکتا ہے. مگر آپ یہاں دیکھیں لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے. یہ جملہ بن رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اب جب اعادہ کرنا چاہے تو ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں جیسے سپوز آ رہی تھی پیچھے سے کہ ربہم لا نفرق بین احد منہم، ٹھیک ہے، پھر میں پیچھے جاؤں گی لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے تو ہم اعادہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پیچھے لا نظر آیا کہ جو ہمیں نظر آیا تھا کہ وہ سٹارٹ آف سینٹنس ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. اس سے پیچھے الذی نظر آئے، قولا نظر آئے، واو نظر آئے، فا نظر آئے، ثم نظر آئے، یا ایون کیا کہتے ہیں اس کو ورب کو فعل نظر آئے، مگر فعل کے ساتھ واو فا قاف لگا ہو تو وہ اس کے ساتھ جوڑ کے فعل سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. مگر اللہ میں تھوڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ سپوز میں کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو میں اگر پیچھے رک گئی لا الہ تو یہ ایک کبھی وہ مسٹیک ہوگی، لا الہ نہیں کوئی الہ، اور آگے چلی گئی، مطلب اعادہ بھی نہیں کیا، تو یہ کبھی مسٹیک ہو گئی. لا الہ، مجھے پھر کیا کرنا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. مگر سپوز کسی وجہ سے مجھے اللہ پہ رکنا پڑ گیا، سانس رک رہی ہے، کچھ بھی ہو گیا، تو پھر میں کوشش یعنی اللہ سے تھوڑا آگے چلی جاؤں، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. صرف اس کا مطلب اللہ پہ نہیں رکنا آپ نے، جب اللہ آ جائے نا کہیں بھی جملے میں، اللہ سے پیچھے نہ رکیں، ٹھیک ہے، کوشش کریں آگے چلیے جائیں. مگر کوئی اضطراری مسٹیک ہو گئی، وقف ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بٹ کوشش کریں کہ اللہ پڑھیں یا اللہ سے آگے چلے جائیں، پھر جا کے وقف کریں گا آپ کی سانس رک رہی ہے، اور پھر اللہ سے اسٹارٹ کر لیں یا پھر پیچھے سے اسٹارٹ کر لیں جو آپ کو مناسب. یہاں تو ہم پیچھے سے بھی کر لیں گے تو کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹا سا جملہ ہے، اگر کوئی لمبا سا جملہ ہے تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا پیچھے سے اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پھر اعادہ کیسے کرنا ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جا سکتے ہیں، مگر پیچھے جانے کی بھی نشانی ہونی چاہیے، یا پھر کوئی سائن نظر آ رہا ہے وہاں تو اعادہ کی ضرورت ہی نہیں، جیسے صلی نظر آ رہا ہے، جیم نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں جب بچوں کو پڑھاتی ہوں نا، صلی کا مطلب تو ہوتا ہے کہ بیٹر ٹو کنٹینیو، یعنی کہ بہتر ہے کہ ہم جاری رکھیں. مگر جو بچے یعنی کہ بار بار سانس ٹوٹتی ہے، ان کو میں کہتی ہوں نہیں، آپ نے یہیں رکنا ہے تاکہ آپ غلط جگہ جا کے نہ رک جائیں، ٹھیک ہے. سپوز شقاق پہ نہیں کوئی رکا
تو وہ کم پہ نہ رک جائے، وہاں تو کوئی سائن ہی نہیں ہے اس کا رکنے کا، تو غلط جگہ رکنے سے بہتر ہے کہ ہم ایسی جگہ رک جائے جو ہمیں سیف لگ رہا ہے. تو جو جس کا سانس کا پرابلم ہے وہ تو ہر جگہ رک جائے، ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں جہاں سائن نظر آ رہے ہیں، ایکسیپٹ لا میں تو لکھا ہوتا ہے کہ نہیں رکنا ہے، اس میں بھی ہو تو آگے جا کے ذرا رک جائے، پھر پیچھے سے آدھا وعدہ کر لیں، مگر اسٹل یہ ہے، اس کو آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کے پاس ثم فا واو قالا الذی الا لا، اور ایسی کوئی بھی آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آیت کس کس لفظوں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو وہی اس ٹائپ کی مثالیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور بس ہمارا یہی لاسٹ ٹاپک تھا انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد کچھ ہوا تو آپ کلاس میں بھی ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں جب میں ریکارڈنگ آف کر دوں، ادروائز پھر آپ مجھے گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو پہلے میں فنش کر دوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.